السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بہتے پانیوں کے خواب۔ ناول کی رائٹر ہیں نجمہ جبین۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ امرتسر سے آنے والی ٹرین پورے 2 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو پلیٹ فارم پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کولیوں اور مسافروں کی بھاگ دوڑ، خوانچے والوں کی مختلف آوازیں ہر سو گونجنے لگیں۔ انتظار کی بیزار کن گھڑیاں گنتے دانیال حسن بھی چہرے پر ناگواری اور سنجیدگی کی گہری چھاپ لیے ٹہلتے ٹہلتے ٹرین کے قریب چلے آئے۔ ایک نگاہ کلائی پر بندی ریسٹ واچ پر ڈالی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ گویا کیپٹن حامد تو انتظار کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ حد ہو گئی، دادو کی اس اکلوتی نور نظر کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں باری باری جھانکنے لگے۔ مائی گاڈ، تصویر تو دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی یادداشت کو کوستے ہوئے جیب سے پاسپورٹ سائز تصویر نکالی اور بغور اسے دیکھا۔ پھر لوگوں کی بھیڑ میں وہ چہرہ تلاش کرنے لگے۔ چونکہ خاصا رش تھا اس لیے تلاش کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ گاڑی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ رش اور بھیڑ کی وجہ سے اکتا کر وہ قدرے جلائے ہوئے سے نسبتاً پرسکون جگہ پر آ کر اس طرح آرام سے کھڑے ہو گئے جیسے آنے والی انہیں برسوں سے جانتی ہے اور خود دل لپک کر انہیں تلاش کرتی آ جائے گی۔ انہیں انتظار کرتے 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ انہیں نظر آ گئی۔ سب سوٹ میں ملبوس سیاہ لمبے بالوں کے ساتھ وہ پرکشش اور جاذب نظر چہرہ انتہائی پریشانی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے حد بوکھلائی دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال کا ایک لمحے کو تو جی چاہا کہ کچھ دیر اسے یوں لیٹ آنے پر سزا دیں اور سامنے نہ جائیں، مگر پھر دیر ہو جانے کے خیال سے وہ نگاہوں میں سرد میری لیس کے قریب آ گئے۔ مجھے دانیال حسن کہتے ہیں اور آپ غالباً حالہ جیلانی ہیں۔ انہوں نے فوراً تعارف کروایا۔ میرے ماموزاد یقیناً نانو اماں نے مجھے ریسیو کرنے کے لیے بھیجا ہوگا۔ گھبرایا گھبرایا چہرہ ایک دم کسی آشنا کو سامنے پا کر کھل اٹھا۔ لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی خوشی اور اطمینان کے عکس اتر آئے تھے۔ جی کہہ سکتی ہیں آپ، وہ سرد میری سے بولے تو شوق سی حالہ کو اتنی سیریس سے دانیال حسن خاصی بول لگے۔ ظاہر ہے نانو نے بھیجا ہوگا تبھی تو مجھے لینے آئے ہیں۔ ویسے اتنی دیر سے آپ کہاں غائب تھے؟ ایمان سے میں تو بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ اجنبی شہر میں اکیلے کیسے جا سکوں گی۔ سفید بیگ شانے پر ڈال کر اٹیچی بلا تکلف دانیال کی طرف کھسکاتے ہوئے شکوہ کیا۔ گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر جھک مار رہا تھا۔ ویسے بائی دی وے یہ 2 گھنٹے کی تاخیر کس سلسلے میں ہوئی؟ انہوں نے ایک اچرتی نگاہ اس کے جدید طرز کے ماڈرن لباس پر ڈالی۔ لباس کی انفرادیت اور میچنگ جیولری کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر دلکشی سمیت آتے جاتے مسافروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ دانیال جیسے روایتی سوچ رکھنے والے انسان کو یہ سب بہت برا لگا۔ پتہ نہیں راستے میں چیکنگ کے دوران کوئی اسمگلنگ وغیرہ کا چکر ہو گیا تھا، کوئی 2-4 بھارتی جاسوس بھی پکڑ لیے، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ آپ بور تو ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ بلا تکان وضاحتیں کر رہی تھی۔ کیا لے کر آ رہے تھے وہ اسمگلر؟ ان کی فراق پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ مجھے کیا پتا کیا لا رہے تھے، ہوگی کوئی چرس، ہیروئن، سونا یا چاندی وغیرہ۔ میں کوئی ان کے شریک کار تو نہ تھی دانیال حسن۔ اب کی بار لاپرواہ لہجے میں قدرے تلخی بھی سمٹ آئی تھی۔ تبھی تو بھائی کا لفظ اڑا دیا تھا۔ دانیال کی یوں پوچھ گچھ اسے اچھی نہ لگی تھی۔ کیا معلوم آپ کا تعلق واقعی کسی ملک دشمن گروہ سے ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنوں سے ملنے کے آڑ میں کوئی جاسوسی وغیرہ کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے اس کا رد عمل دیکھے بنا دل کی بات صاف گوئی سے کہہ دی۔ کیا آپ مجھے کوئی جاسوس سمجھ رہے ہیں یا مجھے ضمیر فروش سمجھ رہے ہیں؟ میں کوئی ایسی حرکت مر کر بھی نہیں کروں گی۔ بائی گاڈ، آپ بہت بے حس بندے ہیں۔ وہ تلملائے لہجے میں انتہائی سکون سے ساتھ چلتے دانیال کو بے نقص سناتی گاڑی کے قریب آ گئی۔ بگڑنے کی ضرورت نہیں محترمہ، جس دیش سے آپ تشریف لائی ہیں وہاں ہمارا خیر خواہ نہیں۔ میں نے کوئی غلط قیاس آرائی نہیں کی۔ دانیال نے بنا شرمندہ ہوئے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ جلتی سلگتی فرنٹ سیٹ پر دب سے آ کر بیٹھ گئی۔ خود انہوں نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھر جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ میں نانو سے آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ کے لاڈلے نور چشم نے مجھے جاسوس کہا ہے۔ موڈ نہیں تھا آنے کا تو نہ آتے۔ حالہ کو ان کی جلی کٹی باتوں نے خفا سا کر دیا تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میرا موڈ نہ تھا؟ انہوں نے اسے گھورا جو بغیر کسی ڈر و خوف کے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دے رہی تھی۔ آپ بگڑے ہوئے جو ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو میرے پاکستان آنے کی خوشی نہیں ہوئی، اس نے بڑے وثوق سے کہا تو ایک پل کو دانیال چکرا سے گئے۔ اس نے گویا ان کے دل کی بات جان لی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کی آمد کی خوشی میں بینڈ باجا بجوانا چاہیے تھا۔ پلیز فضول مت بولیں اور خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ انہوں نے برہم انداز میں سے ڈانٹ دیا۔ اف توبہ ہے میری، کیسا سڑا ہوا بدمزاج بندہ ہے۔ مہمان کی عزت کرنا تو جانتا نہیں۔ یہ ایسا ہے تو جانے باقی لوگ کیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سب اس کی طرح گھومے ہوئے دماغ کے ہوئے تو 2 دن بھی نہیں ٹکوں گی۔
خواہ مخواہ ذلیل ہونے کے لیے ہزاروں میل دور سے نانو کی محبت میں چلی آئی۔ کیسے اجنبی بن کر پیش آیا ہے، مجال ہے جو چائے پانی کا پوچھا ہو۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ پاکستانی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ منہ پھلائے سوچوں کے علاوہ میں جلتی کرتی کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگی۔ ان کی گاڑی سے آئینی بڑے سے گیٹ کے باہر ہی رک گئی۔ چلیے اتریے، گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے اسٹیئرنگ پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ نہیں چلیں گے؟ میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ حالہ نے قدرے غصے اور حیرت سے اس تنے تنے سے لاپرواہ اکھڑ شخص کو گھورا۔ میرا ساتھ جانا کوئی اتنا ضروری نہیں مس حالہ جیلانی، میری غیر موجودگی میں بھی وہ سب آپ کو پہچان لیں گے کہ کس ملک سے آئی ہیں۔ اوکے، خدا حافظ، انہوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گئے۔ وہ حیران و پریشان سی اس حد درجہ بدتمیز انسان کی فضول حرکات پر جلتی کرتی بیگ کندھے پر ڈال کر اٹیچی ہاتھ میں لیے سیاہ گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ گیلانی ہاؤس کے سارے مکین سوائے اس فضول ایڈیٹ انسان کے نہایت شریف النفس، نرم خو، پرخلوص اور محبت نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ رقیہ جہاں یعنی نانو جان تو اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ احسن ماموں بڑی ممانی کے گرد گھیرا ڈالے اپنی والہانہ محبتوں اور چاہتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ بھی بے حد مسرور تھی۔ مائی گاڈ، اس ایڈیٹ کی وجہ سے خواہ مخواہ میں نے اتنے اچھے لوگوں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی، توبہ ہے میری۔ یہ سب تو کسی طرح سے اس بونگے کی قوم کے نہیں لگتے۔ پتہ نہیں اس جنگلی کو کہاں سے پکڑا ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ رقیہ جہاں نے سفر وغیرہ کی رویداد پوچھی تو اس نے بلا لحاظ خوب اس کی شکایتیں لگا دی۔ احسن ماموں اور نانو دونوں کو دانیال حسن کی اس حرکت پر غصہ آیا کہ اسے گیٹ کے باہر اکیلا چھوڑ کر وہ خود کہیں اور چلے گئے۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کس پر گیا ہے، احسن ماموں بڑبڑانے لگے۔ تم محسوس نہ کرنا چندہ، یہ رات کو آئے گا تو میں اس کی خبر لوں گی، بالکل نکما ہو گیا ہے۔ رقیہ جہاں نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ محسن ماموں کہاں ہیں نانو؟ اسے فوراً اپنے چھوٹے ماموں کا خیال آ گیا۔ زمینوں پر گئے ہیں، آج کل میں آنے والے ہیں، تمہاری آمد کی اطلاع کر دی تھی، بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اسے بتایا۔ ریلی نانو جان، آپ سب اتنے اچھے، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ بس میں اب ساری عمر یہاں رہوں گی۔ عباس چاچا اور ببن بھائی نے تو مجھے ویزا ختم ہوتے ہی لوٹ آنے کی تاکید کی تھی، مگر میں اب آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے یہاں رہنے پر اعتراض تو نہیں کریں گی نا نانو جانی؟ بڑے مان اور دلار سے کہتے ہوئے اس نے رقیہ جہاں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ارے نہیں میری جان، میری زندگی، تم جم یہاں رہو، بھلا کون اعتراض کرے گا؟ اور عباس میاں کو کیا ضرورت تھی تاکید کرنے کی؟ ارے میری بچی پہلی بار پاکستان اپنوں سے ملنے آئی ہے تو یوں جلدی تھوڑا جانے دوں گی، تم فکر نہ کرو چندہ، میں محسن سے کہہ کر ویزے کی معیار بڑھا دوں گی۔ کاش آج میری عائشہ بھی اس دیس کی زمین پر تیرے ساتھ قدم رکھتی، کتنا شوق، کتنا ارمان تھا اسے پاکستان دیکھنے کا۔ اسے تسلی دیتے دیتے بیٹی کے ذکر پر ان کی آواز بھر آ گئی۔ ہاں عائشہ آپا کو تو بڑی حسرت تھی پاکستان آنے کی، بس ان کی زندگی نے وفا نہ کی، اور نہ آج حالہ کے ساتھ وہ بھی یہاں ہم سب کے درمیان موجود ہوتی۔ بڑی ممانی بھی رنجیدہ سی ہو گئیں، تو جانے کیوں ہنستی مسکراتی حالہ کی گنیری پلکیں اپنی جان سے عزیز ماما کے ذکر پر بھیگ گئیں۔ سنو، یہ تم سب لڑکیاں مجھے ریسیو کرنے کیوں نہیں آئی تھیں؟ رات کو اپنی تمام ہم عمر کزنز کے درمیان چہکتی حالہ نے بڑی شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بھئی ہمیں کوئی لے جانے والا ہی نہیں تھا، پھر کیسے آتے؟ احسن ماموں کی مونا نے جواز پیش کیا۔ کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ دانیال حسن کے ساتھ آ جاتیں۔ ایمان سے میں نے لکھنؤ سے گاڑی میں سوار ہوتے ہی عباس بھائی سے کہہ دیا تھا کہ میری ساری کزنز فیملی مجھے ریسیو کرنے آئے گی، اس نے چمک کر بات کاٹتے ہوئے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ دانی بھائی اور ہمیں ساتھ لے جاتے، کھال اتار کر ہاتھ میں تھما دیتے، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے واہ خواہ مخواہ، تم لوگوں کے باہر نکلتے پر پابندی ہے جو ایسی بے تکی حرکت کرتے؟ حالہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ کوئی ایسی ویسی پابندی پوچھ لو مونا سے جو اپنی مرضی سے کہیں باہر آئی گئی ہوں۔ دانیال بھائی پردے کے سخت پابند ہیں، بڑی بندشیں لگا رکھی ہیں ہم پر، ہم سب لڑکیوں کو صرف پرائیویٹ بی اے کرنے دیا ہے، کالج بھی نہیں جانے دیا۔ چھوٹے ماموں محسن کی بیلا نے بلا دکان سارے انکشافات کر ڈالے۔ مائی گاڈ، اس ترقی یافتہ دور میں ایسی دقیانوسی سوچوں کا حامل بندہ، تم لوگ ایسی زیادتیوں پر احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ یہ کون ہوتے ہیں بھلا روک ٹوک کرنے والے؟ اس نے برا ماننے والے لہجے میں کہتے ہوئے بڑے مزے سے پاؤں پسار کر صوفے پر رکھے۔ اللہ حالہ، تمہارے پاؤں میں یہ پازیب کتنی اچھی لگ رہی ہے، سارا دیکھو نا۔ مونا کی رشک بھری نگاہیں اسی کے پاؤں پر جا پڑیں۔ سفید گداز نازک پاؤں میں دمکتی ہوئی چاندنی کی پازیب بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ ریلی حالہ غضب ڈھا رہی ہیں، کہاں سے بنوائی ہے؟ بیلا اور مونا نے بھی تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہیں سے بنوائی تھی، ہماری طرف یہ عام ملتی ہیں، تم لوگوں کے لیے بھی بطور گفٹ لائی ہوں، پہن کر اچھی لگو گی، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی تینوں کزنز کو دیکھا جنہوں نے چند ساعتوں میں اپنی پرخلوص رویے اور اپنائیت بھرے سلوک سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔
وہ تینوں سے ایسے بے تکلف ہو گئی تھی جیسے برسوں سے اس گھر میں رہتی ہو۔ خالہ، یہ ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ دانی بھائی نے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی کر دیں گے۔ وہ فیشن وغیرہ کو نیری خرافات سمجھتے ہیں۔ مونا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہنے دیکھ لیا تو اتار کر باہر پھینک دیں گے، بہت سخت ہے ایسے معاملات میں۔ بیلا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو خالہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ ارے بھاڑ میں گیا ان کا ایسا مزاج، تم لوگ ہر صورت میں پہنو گی، ذرا کچھ کہیں میں نمٹ لوں گی۔ نانو سے بھی کہہ دوں گی کہ محترم کو لڑکیوں کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے سے روکیں، ورنہ میں ان کے مزاج درست کر کے رکھ دوں گی۔ اس نے خار کھائے لہجے میں کہتے ہوئے ان پر نگاہ ڈالی۔ فار گاڈ سیک خالہ، ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، نانو اور ابو وغیرہ تو خود ان کے ہم خیال ہیں۔ ان کے نزدیک دانی بھائی کی ساری پابندیاں جائز ہیں، بس وہ تینوں شیطان کے ماما ان کے روپ میں نہیں آتے۔ سچ تم سے مل کر بڑے خوش ہوتے، مگر افسوس کہ بیچارے آج کل ایگزامز کی وجہ سے قید کی سزا بھگت رہے ہیں، سارا نے ڈرے ڈرے انداز میں کہتے ہوئے کچھ نہ آشنا لوگوں کا بڑے پیار سے ذکر کیا۔ تو خالہ کی سوالیہ نگاہیں اس پر جا ٹھہریں۔ یہ شیطان کے ماما کون ہیں؟ اسے اس القاب پر ہنسی آ گئی۔ تمہارے ماموزاد اور ہم لوگوں کے انتہائی بدتمیز اور بے ایمان ٹائپ بھائی، ہاسٹل میں دفان ہیں، یہاں گھر پر پڑھتے کم اور شرارتیں زیادہ کرتے تھے۔ ابو اور چاچو نے دانی بھائی کے مشورے پر انہیں ہاسٹل میں ڈال دیا۔ بڑے ہنگامہ خیز قسم کے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں تینوں، ملو گی تو دھنگ رہ جاؤ گی۔ بیلا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہائے ایمان سے کب آئیں گے؟ بھئی یہ تو اپنے ہی ہم قوم بندے ٹھہرے، یوں کرتے ہیں انہیں فون کر کے بلوا لیتے ہیں۔ قسم سے مجھے تو ایسے ہی زندہ دل قسم کے زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ خالہ کا تجسس اور بے چینی قابل دید تھی۔ دانیال حسن جیسے بددماغ اور بدمزاج بندے سے مل کر تو اسے نیری کوفت اور بوریت ہوئی تھی۔ ارے نہیں، فون وغیرہ ہرگز نہیں کریں گے، دانی بھائی کو معلوم ہو گیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ 2 دن صبر کر لو، پرسوں ہفتہ ہے اور ان کا آخری پرچہ ہوگا، آ جائیں گے اور پھر اگلے پچھلے گزرے دنوں کی ساری کسریں نکال دیں گے، تم دیکھ لینا۔ مونا نے جلے لہجے میں کہتے ہوئے اسے فون کرنے سے روکا کہ اس کے اپنے بھائیوں سے بالکل نہ بنتی تھی۔ اوف، ایک تو یہ تمہارے دانی بھائی ہر کام میں بڑی دخل اندازی کرتے ہیں، لگتا ہے گیلانی ہاؤس کی سرپرستی وہیں کرتے ہیں۔ ہر بات ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا شاید محترم کی ہابی ہے۔ وہ چڑھ کر جلے بھلے انداز میں بولی تو مونا اور بیلا اسے یوں دانیال حسن سے نالاں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیں۔ دانیال حسن چونکہ رات کو خاصی دیر سے گھر لوٹے تھے، اس لیے رقیہ جہاں کی ان سے کوئی بات ہی نہ ہو سکی۔ دوسرے روز ناشتے سے فراغت کے بعد رقیہ جہاں نے انہیں کمرے میں بلوا کر خفگی بھرے انداز میں سرزنش کی تو وہ شرمندہ یا پشیمان ہونے کے بجائے الٹا ان سے الجھ پڑے۔ دادو جان پلیز، آپ جانتی ہیں میں صرف آپ کی خاطر اسے لینے گیا تھا۔ وہ تنے تنے چہرے کے ساتھ ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا بولے۔ میں جانتی ہوں چاند، مگر پھر بھی اسے گیٹ سے باہر چھوڑ کر جانا مناسب نہ تھا۔ بچی بہت ناراض تھی، کیا سوچے گی پہلی بار ہمارے وطن آئی اور یہ سلوک ہوا۔ رقیہ جہاں نرم پڑ گئی، لاڈلے اور جان سے عزیز پوتے کی معمولی سی ناراضگی بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرے خیال میں اس کے لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جو لکھنؤ سے پاکستان تک اکیلے سفر کر سکتی ہے، وہ گیٹ پار کر کے اس گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ وہ طنز سے بولے تو نانو جان قدرے خفا سی ہو گئیں۔ اے دانی، تم بھی حد کرتے ہو بیٹا، اکیلی بھلا کیوں آنے لگی؟ ارے اس کا تایا زاد ببن اسے امرتسر والی گاڑی پر چھوڑ کر گیا ہے، خواہ مخواہ غلط بات نہیں کہتے۔ انہوں نے جھٹ سے نواسی کی طرفداری میں انہیں پھر ٹوکا۔ خیر جس کے ساتھ آئیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں آپ ان پر واضح کر دیں کہ میں نے اپنے دیس کی مہمان نوازی کا برم رکھنے کے لیے انہیں جا کر ریسیو کیا تھا، ورنہ مجھے اپنے دشمن ملک سے آنے والے کسی فرد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ سرد اور روکھے پیکھے لہجے میں جتا کر واپس پلٹ گئے۔ رقیہ جہاں کو ان کی یہ تلخ باتیں بہت بری لگیں، مگر ان کی فطرت اور مزاج سے واقف تھیں، اس نفرت اور بیزاری کا جواز جانتی تھی، اس لیے مزید ان پر گرم نہ ہو سکی۔ البتہ اس بات پر شکر ادا کیا کہ خالہ یہاں موجود نہ تھی، اگر اپنے بارے میں دانیال کے منہ سے ایسے کلمات سن لیتی تو لازماً افسردہ ہوتی، یہی سمجھتی کہ اس کا آنا ناگوار گزرا ہے۔ شام کو وہ چاروں ٹی وی لاؤنج میں خوش گپیاں کرتے ہوئے خالہ کی بطور گفٹ انڈیا سے لائی ہوئی خوبصورت اور نازک سی پازیب اپنے اپنے پاؤں میں پہن رہی تھیں کہ اسی لمحے بالکل غیر متوقع طور پر گہرے براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس دانیال حسن اندر چلے آئے۔ یہ کیا پہن رہی ہو تم لوگ؟ انہوں نے خالہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ڈر کے تینوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ آداب دانیال حسن، کیسے ہیں آپ؟ خالہ کو خود ہی بولنا پڑ گیا۔ ٹھیک ہوں، رسمی سے لہجے میں کہہ کر وہ پھر ان سے مخاطب ہوئے۔ ہاں وہی، تم لوگوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کہاں سے لی ہیں؟ اپنی بات دوبارہ دہراتے ہوئے انہوں نے بیلا کے نزدیک قالین پر پڑی ایک پازیب ہاتھ میں لے لی۔ بیلا بیچاری کا رنگ فک ہو گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی شاپنگ تم لوگوں نے میرے یا گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ جا کر کبھی نہیں کی۔ یہ پازیب ہے، میں ان لوگوں کے لیے انڈیا سے گفٹ کے طور پر لائی ہوں، پسند آئی آپ کو؟ یہ دیکھیں میں نے بھی پہن رکھی ہے، مجبوراً
خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھ کر حالہ کو ہی زبان کھولنی پڑی، ساتھ ہی اس خیال کے تحت اپنا پاؤں بھی دکھایا کہ مبادا انہیں برا نہ لگے کہ لڑکیاں ایسے فیشن نہیں کرتی۔ دانیال نے ایک نگاہ غلط اس کے پاؤں پر ڈالی تو نظر گستاخ سی ہو کر بہک گئی۔ چاندنی کی چمکتی ہوئی نازک سی پازیب نے سفید گورے پاؤں کو اپنے حصار میں لے کر دلکش بنا دیا تھا۔ تو یہ بدیسی گفٹ محترمہ آپ سرحد پار سے لائی ہیں۔ دوسرے لمحے نگاہیں چرا کر ہنکارا بھرتے ہوئے وہ گویا ہوئے۔ چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور پیشانی پر ناگوار سی شکنیں واضح انداز میں پھیل گئی تھیں۔ ان تینوں کے چہرے یکلخت کسی انجانے ڈر سے زرد اور پھیکے پڑ گئے۔ جی میں لائی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے دانیال حسن؟ حالہ کو ان کا ناگوار سا لہجہ زہر سے بھی برا لگا تھا۔ جی مس حالہ جیلانی، کئی اعتراض ہے مجھے۔ آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ ہم خالص پاکستانی لوگ ہیں۔ اس گھر میں غیر ملکی یا بدیسی کوئی چیز استعمال نہیں کی جاتی۔ یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ در و دیوار اور ہر قابل استعمال چیز پر صرف اور صرف پاکستان کا لیبل نظر آئے گا۔ اور جس ملک جس دیش سے آپ یہ گفٹ لائی ہیں اسے تو میرے نزدیک چھونا بھی گناہ کبیرہ ہے، استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مونا یہ تینوں پازیب مجھے دے دو، میں انہیں باہر پھینک دوں گا۔ لہجے کی سختی اور آنکھوں میں پنہاں نفرتوں کے رنگ حالہ کو حیران و پریشان کر گئے۔ پلیز دانی بھائی، اتنی اچھی اور پیاری ہیں، ہم کبھی کبھی استعمال کیا کریں گے، مونا منمنائی، جبکہ حالہ کا چہرہ اپنی توہین کے احساس سے ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے مونا، میں ایسی ہی پاکستانی پازیب کل لا کر تم لوگوں کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ویسے ہی برہم لہجے میں کہتے ہوئے تینوں پازیب لے لیں۔ دانیال حسن، میں بھی تو بدیسی ہوں، آپ مجھے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ حالہ کی آواز مارے غم و غصے کے بھرا سی گئی۔ اتنی تذیق، اتنی توہین بھلا کب اس کی کسی نے کی تھی؟ اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو شاید ضرور کر گزرتا کہ مجھے اپنے دشمن ملک کی ہر شے سے نفرت ہے۔ مس حالہ جیلانی، انہوں نے جاتے جاتے مڑ کر ترشی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ مائی فوٹ، یہ انسان نہیں جانور ہے۔ حالہ نے غصے سے دانت پیسے، اس کا بس چلتا تو قالین پر پڑے سارے کشن اٹھا کر اسے دے مارتی۔ سوری حالہ، برا نہ ماننا۔ مونا بے حد شرمندہ تھی، جانے وہ کیا سوچے گی، اتنے خلوص اور اپنائیت سے ہمارے لیے لائی ہوگی۔ سارا اور بیلا کو بھی دانیال کے رویے پر دکھ ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں دانیال کو، میری آمد ناگوار گزری ہے، تبھی تو وہ مجھ سے اتنا خار کھاتے ہیں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ملال سا پنہاں تھا۔ دانیال نے بنا کسی وجہ کے اس کی تضحیک کی تھی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں حالہ۔ دانیال بھائی کچھ جذباتی ہو گئے تھے، انہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے تم یہ بدگمانی دل سے نکال دو کہ تمہاری آمد انہیں اچھی نہیں لگی، وہ اتنے برے بھی نہیں۔ سارا نے اس کے ہاتھ پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے ندامت بھرے انداز میں معذرت کر کے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ میں حیران ہوں، آخر انہیں میرے ملک سے کون سی دشمنی ہے جو بات بات پر طنز کرتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے یا انڈیا نے ان کا جو خواہ مخواہ اتنے بیزار رہتے ہیں؟ حالہ پلیز تم یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، اصل میں وہ فطرتاً اور مزاجاً ہم سب سے مختلف ہیں، کٹر پاکستانی، محب وطن اور اپنی جان پاکستان پر نثار کرنے والے انسان ہیں۔ اپنے ملک، اپنی سرزمین سے انہیں والہانہ عشق ہے، وہ ہر معاملے میں پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں، خالص جذباتی قسم کے پاکستانی ہیں۔ مجال ہے جو کبھی کوئی غیر ملکی کپڑا یا دوسری اشیاء استعمال کی ہوں یا گھر میں لانے کی اجازت ہو، تم مائنڈ نہ کرنا، وہ بھارت سے بہت خار کھاتے ہیں۔ بقول ان کے اس ملک نے ہم سے بہت کچھ چھینا ہے، بہت سے دکھ دیے ہیں، اس ملک کو اپنا پکا دشمن تصور کرتے ہیں۔ جس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے وہ تو اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے۔ مونا نے بڑے نرم اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں وضاحت کے ساتھ دانیال حسن کی بیزاری اور نفرت کے سارے جواز بتا دیے کہ مبادا حالہ کے دل میں کوئی غلط خیال آئے۔ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی حالہ جیلانی بڑے غور سے سب کچھ سنتی رہی۔ بیلا اور سارا بھی درمیان میں تائید کرتی رہیں۔ ٹھیک ہے مونا، میں مانتی ہوں کہ وہ جوشیلی قسم کے پاکستانی ہیں اور میں ان کے بلند خیالات اور سوچوں کی قدر کرتی ہوں، مگر وہ یہ کیسے بھول گئے کہ میں مسلمان اور ان کی ہم مذہب ہوں؟ مجھے بھی اس زمین سے اتنی محبت ہے، انہیں یوں توہین کرنے کا کیا حق تھا؟ وہ دل میں ان کے اعلیٰ خیالات اور بلند پایہ سوچوں کو سراہتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی، چلو چھوڑو، جانے دو، تم دل پر اثر نہ لو۔ یہ بتاؤ اپنی ببن بھائی کو ساتھ کیوں نہ لائی؟ ہمیں تو ان سے ملنے کا ازحد شوق تھا، دادو نے بڑی تعریفیں کی تھی، ساتھ لے آتی تو ہم بھی رخ روشن کا دیدار کر لیتے۔ بیلا نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر مناتے ہوئے بات کا رخ پلٹا تو وہ بھی عادت کے مطابق ساری خفگیاں دل سے نکال کر اپنے فرسٹ کزن کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ وہ تینوں بڑے اشتیاق سے متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود رکیہ جہاں سے اپنی اس توہین کا ذکر اور شکایت نہ کر سکیں، گو کہ اسے بے حد دکھ اور ملال ہوا تھا اور اس لمحے اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ واپس انڈیا چلی جائے، مگر وہ صرف ایک شخص
کے لیے لوگوں کے دل کیسے توڑ سکتی تھی۔ وہ یہاں خاصی خوش اور مطمئن تھی۔ 2 ہی دنوں میں سب میں گل مل گئی تھی۔ سب اسے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ نانو جان، بڑی مومانی، چھوٹی مومانی، احسن ماموں، ان کے بچے محسن ماموں بھی زمینوں سے آتے ہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اتنی محبتیں، اتنی نوازشیں، اتنا خلوص اور اپنائیت پا کر اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ خود بھی خاصی ہنسمکھ، شوق اور زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کرنے والی خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کے ممی پاپا حیات نہ تھے، مگر عباس چچا، تائی جی، دادی ماں، سب کی محبتوں، بھرپور توجہ اور تربیت نے اسے کبھی ان کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ گھر میں سبھی اسے عزیز رکھتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی کوئی خواہش یا خوشی نظر انداز کی ہو، ہر کام اور معاملے میں اس کی مرضی اور رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ لکھنؤ میں عباس تایا کا ذاتی بزنس تھا اور وہ برسوں سے وہیں رہتے تھے۔ ان کے 3 ہی بچے تھے، 2 بیٹیاں جو بیاہ کر مدراس اور اب ابوظہبی جا بسی تھیں، اور ایک بیٹا تھا ببن میاں۔ اس کی ممی اور پاپا کا 3-4 سال پہلے گاڑی کے حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب رقیہ جہاں بیٹی اور داماد کی جوان موت پر اظہار تعزیت کے لیے لکھنؤ گئیں تو بیٹی کی اکلوتی نشانی کو گلے لگا کر خوب تڑپ تڑپ کر روئیں۔ حالہ ان دنوں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نانو کو اس نے شعور میں آ کر پہلی بار دیکھا تھا، مگر انسیت اور لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ سارا دن ان کے ساتھ لگی رہتی۔ ان کی محبتیں اور شفقتیں پا کر وہ ماں باپ کی جدائی کا دکھ کسی حد تک بھول گئی تھی۔ یوں بھی سب اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ وہ نانو جان سے پاکستان اور اپنے ماموں اور ان کے بچوں کے بارے میں کریت کریت کر پوچھتی۔ اسے سب سے ملنے، انہیں دیکھنے کا بہت تجسس اور شوق تھا۔ وہ تو نانو کے ساتھ پاکستان آنے کے لیے بڑا تڑپی اور مچلی تھی، مگر چونکہ ان دنوں اس کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز تھے، لہٰذا عباس چچا اور رقیہ جہاں سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور اسے سمجھایا کہ وہ BA کر لے، پھر وہ اسے ببن بھائی کے ساتھ پاکستان ضرور بھیجیں گے۔ تب یہ 3 سال اپنوں سے ملنے کی لگن میں اس نے انگلیوں پر گن گن کر گزارے، اور یوں ادھر اس نے BA کا آخری پرچہ دے کر فراغت پائی، اور ادھر عباس چچا نے اپنا کول نبھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پاکستان کا ویزا اور پاسپورٹ تھما دیا۔ ببن بھائی بیچارے کا پاکستان جانے کا شوق دھرا کا دھرا رہ گیا کہ کسی غلطی کی بنا پر انہیں تاخیر سے صرف 1 ماہ کے لیے پاکستان جانے کا ویزا ملنا تھا، اور وہ بھی 2 ماہ بعد جانا تھا۔ حالانکہ مسرت اور بےقراری قابل دید تھی۔ پورے 3 ماہ قیام کرنا تھا۔ کئی پلان، کئی منصوبے بنا ڈالے تھے کہ پاکستان کا کونا کونا، گوشہ گوشہ دیکھوں گی، تمام کزنز کے ساتھ خوب سیر سپاٹے کروں گی، ڈھیر سارے گفٹ سب کے لیے خریدے تھے۔ برسوں سے ممی کا دیس دیکھنے کی تمنا اب پوری ہو رہی تھی۔ اس کی ممی عائشہ جب سے بیاہ کر لکھنؤ آئی تھی، بمشکل ایک بار پاکستان جا سکی تھیں۔ وہ اتنے فخر سے اپنے دیس کا ذکر کرتی کہ حالہ کو دیکھنے کا جنون سا ہو گیا، اور آج یہ خواہش، یہ آرزو پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ اگلے دن ہفتہ ہونے کی وجہ سے تینوں شوخ و شریر، ہنستے مسکراتے لڑکے دوپہر کو ہی بالائے ناگہانی کی طرح نازل ہو گئے۔ حالہ شدت سے ان کے آمد کی منتظر تھی۔ ہیلو ڈیئر پھپھوزاد، ہم سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تینوں نے اس کے کمرے میں وارد ہوتے ہی خالص لکھنؤ انداز میں 3 بار جھک کر آداب کیا، تو رسالے کی ورگردانی کرتی حالہ جیلانی اپنے اتنے شوق اور ہنسمکھ سے ماموں زاد بھائی کو دیکھ کر مارے خوشی کے کھلسی اٹھی۔ ارے تم لوگ آ گئے، کیسے ہو سب؟ ایمان سے میں 3 دن سے تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تمتماتے چہرے کے ساتھ اٹھ کر باری باری ان کے سر کے بال بگاڑے کہ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ بے پناہ خوشی اور سرشاری کے عالم میں وہ اکثر ببن بھائی کے کلو بھر تیل میں ڈوبے بال بھی بگاڑ کر ان کے سارے ماتھے کا ستیہ ناش کر ڈالتی تھی۔ جی پھپھوزاد، بندے تو خیریت کے طالب ہیں، آپ سنائیں۔ ہمارے علاوہ یہاں کسی نے گھاس نہیں ڈالی جو اتنی شدت سے ہماری آمد کی منتظر تھی۔ حاجی اور فیصل نے ایک ساتھ شرارت آمیز لہجے میں فکرہ کسا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ شکریہ، سنائیں، ایسی نایاب ڈشیں میرے تینوں ماموزاد بڑے شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ موڈ ہو تو لان میں لے چلوں، گنجائش تو لازماً ہوگی کہ سنائیں، یہاں ہاسٹل میں اصول زیادہ اور کھانا کم چلتا ہے۔ اس کی حاضر جوابی پر تینوں کسانے سے ہو گئے۔ ارے آہستہ بولے، دانیال بھائی نے اپنے دیس کی شان میں کوئی گستاخی سن لی تو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ لگتا ہے ابھی آپ کا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ فیصل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شوخی سے بولا۔ ارے چھوڑو، اس سڑے ہوئے بندے کا ذکر کر کے میرا موڈ مت خراب کرو۔ تم سناؤ، سیمسٹر کیسے ہوئے؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے موضوع پلٹا تو عازم کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ فیصل، مجھے لگتا ہے 2 سرحد پار مخالفین میں کوئی جھڑپ وغیرہ ہو چکی ہے۔ موسم کے تیور اور فضا کچھ ابر آلود لگتی ہے۔ عازم نے سرگوشی کی۔ فار گاڈ سیک، اس بور ٹاپک کو رہنے دو۔ وہ خالص پاکستانی تو بالکل بات کرنے کے لائق نہیں۔ بالکل نہیں لگتا کہ تم جیسے زندہ دل لوگوں کا کزن ہے۔ وہ ناک بو چڑھاتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ لو بڑے بھائی، اپنے تو نمبر بن گئے، سمجھ لو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ حاجی نے آنکھ دباتے ہوئے عازم کو ٹوکا دیا۔ بھئی حاجی، مجھے تو محسوس ہوتا ہے ہماری سگی پھپھوزاد کو دانی بھائی نے کچھ زیادہ ہی ستایا ہے۔ دیکھتے نہیں کس قدر مظلوم نظر آ رہی ہیں۔ تم اس غم کو دل پر نہ لو، اچھی لڑکی۔ ہم خود اس جابر حاکم وقت کے ستائے ہوئے ہیں، مل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹ لیں گے، اوکے؟
فیصل نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں تسلی دی تو اس کے اس انداز پر حالہ کی ہنسی نکل گئی۔ ریلی تم واقعی دلچسپ بندے ہو، ایمان سے اب بوریت کا قطعی احساس نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے چہکی۔ اس عزت افزائی پر خادم مشکور ہیں پھوپھوزاد۔ تینوں پھر کارنش بجا لائے تو اندر آتی بیلا اور سارا انہیں آتے ہی حالہ کے پاس غصہ دیکھ کر چراغ پا ہو گئیں کہ ان کی حاضی اور فیصل سے برائے نام ہی بنتی تھی۔ شیطان کے خالو، تم آتے ہی یہاں نازل ہو گئے؟ بیلا نے گھورا۔ ظاہر ہے اکلوتی اور بدیسی پھوپھو زاد کے درشن بھی تو کرنے تھے۔ حاجی بڑا بکواس تھا، اور لفظ پھوپھو زاد تو اس نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا تھا۔ حاجی کے بچے، میرا نام حالہ جیلانی ہے، بلا تکلف کہہ سکتے ہو۔ حالہ نے اس کا کان پکڑتے ہوئے یاد دہانی کرائی۔ اوکے اوکے، معلومات میں اضافے کا شکریہ۔ بڑے بھائی خوبصورت نام کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس نے حازم کی طرف شوقی سے دیکھا، جس کی براؤن آنکھوں میں انجانی سی قندیلیں جگمگا اٹھی تھیں۔ تم لوگ یہاں سے 9 2 11 نہیں ہو سکتے؟ ہمیں سونا ہے، کم از کم اس بڑی دوپہر میں تو ہمارا پیچھا چند ساعتوں کے لیے چھوڑ دو۔ سارا غصے سے پھنکاری۔ پتہ نہیں کیسے ہر دوسرے ہفتے نازل ہو جاتے ہو، قسم سے میں نے تو تم لوگوں کے نہ آنے کے کئی نفل مان رکھے تھے۔ ہمارا سکون درہم برہم کرنے وارد ہو جاتے ہو۔ بیلا نے بھی تائید میں منہ بگاڑا۔ فکر نہ کرو، کبھی زندگی بھی درہم برہم کر دیں گے۔ کیوں بڑے بھائی؟ ہم نے جو سیمسٹر ختم ہونے اور یہاں آنے کے 100 نوافل مانے تھے، وہ آج سے ان کے ذمہ نہ لگا دیں، ہماری جانب سے ادا کر دیں گی۔ دادو کہتی ہیں ایسے کاموں میں، خاص کر نوافل ادا کرنے میں، ان دونوں کا کوئی ثانی نہیں۔ پاکستان نے کرکٹ کا میچ جیتنا ہو یا ہاکی کا، جتنے نفل ان کے ذمہ لگا دو بخوشی ادا کر دیں گے۔ خاص پریکٹس ہے ان کی۔ فیصل انہیں چڑھانے اور تنگ کرنے کے لیے بے تکان بولتا چلا گیا۔ تو اچھا کرتے ہیں، تم کیوں جلے مرتے ہو اپنے پیارے وطن کی جیت کے لیے؟ جو دل چاہے گا کریں گے، مگر تم جیسے موذی ٹائپ انسانوں کے لیے مجال ہے جو ایک نفل بھی ادا کریں۔ چلو اب دفعہ ہو، 2 بج رہے ہیں، ابھی دانی بھائی نماز کے لیے دروازہ بجا دیں گے۔ سارا نے وال کلاک پر ایک نگاہ ڈال کر انہیں باہر دھکیلا۔ بھائی جاتے ہیں، دھکے دے کر بندوں کی انسلٹ تو مت کرو۔ کیا سوچے گی ہماری انڈین کزن کہ یہاں کی عورتیں مردوں پر حاوی ہیں؟ عازم نے بے تکی ہانکی اور سارا اور بیلا کو کشن اٹھاتے دیکھ کر تینوں ہائے ہائے کرتے رفو چکر ہو گئے۔ حالہ رشک آمیز انداز میں یہ دلچسپ سی نوک جھونک سنتے ہوئے مسکرا دی۔ اے محسن بچی کو یہاں آئے کئی دن ہو گئے ہیں، مگر تم میں سے کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اسے گھما پھرا لاتے۔ اس روز ناشتے کی میز پر سب کی موجودگی میں رقیہ جہاں نے خفگی بھرے انداز میں کہا تو حالہ کے عین سامنے بیٹھے دانیال حسن کی نگاہیں بے ساختہ بے تکلفی سے ناشتے پر ڈٹی حالہ پر جا پڑی۔ سب سوٹ میں اپنے نکھرے نکھرے فریش سراپے کے ساتھ وہ قریب بیٹھی مونا سے گھسر پسر کر رہی تھی۔ بعض لوگ دل میں اترے کا گر جانتے ہیں۔ دوسری جانب بیٹھا عازم احسن کبھی کبھی ایک چور نگاہ اس کے چہرے پر ڈال لیتا، جس کی معصومیت اور دلربا حسن نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں محسن، حالہ کیا سوچے گی؟ یہاں آ کر تو قید ہی ہو گئی، اور نہیں تو کم از کم یہاں لاہور ہی سارا گھما دیجیے۔ کل بھی مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ لگتا ہے میں پاکستان بھی نہیں قید خانے میں آ گئی ہوں، اتنی دور سے آئی ہے، کچھ تو احساس کرے۔ چھوٹی ممانی طاہرہ نے بھی اماں بی کی تائید میں شکایت کی۔ ارے نہیں بیٹا جی، بھلا کیوں نہیں گھمائیں پھرائیں گے؟ بھئی مجھے اور احسن بھائی کو تو فیکٹری کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، یہ لڑکی بھی آئے ہوئے ہیں، تم سب بچیاں مل کر دانیال کے ساتھ سارا دن خوب گھوم پھر لو۔ محسن گیلانی نے معذرت کرتے ہوئے اجازت دی۔ کیوں دانی بھائی، لے چلیں گے نا ہمیں؟ بیلا خوشی سے چہکی۔ میرا خیال ہے دانیال تم ان سب کو آج لے جاؤ، فارغ ہی ہوں گے۔ محسن ماموں کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے افسوس ہے چھوٹے چاچو، میں ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہوں، کیونکہ مجھے آج سپیر کی فلائٹ سے واپس ٹریننگ پر سرگودا جانا ہے۔ اس کے صاف جواب پر مونا وغیرہ کے منہ لٹک گئے، جبکہ حالہ اس کے جانے کا سن کر بے اختیار گرم چائے سے لبوں کو جلا بیٹھی تھی۔ مگر تم تو چھٹی پر تھے بیٹا؟ محسن نے حیرت سے پوچھا۔ جی 1 ہفتے کی چھٹی تھی، آج ختم ہو گئی تو ظاہر ہے اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، وجیح چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ لیے۔ جانے کیوں حالہ کو وہ سب سے منفرد سے لگے۔ اوکے، یہ لوگ خود ہی ان لڑکیوں کے ساتھ گھوم لیں گے، تم جانے کی تیاری کر لو۔ اچھا میں فیکٹری جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، خدا حافظ بیٹا جان۔ محسن نے اونچے لمبے دانیال حسن کو بازوں میں سمیٹ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ دانیال بھی ان کے پیچھے جانے لگے، مگر پھر جانے کیا سوچ کر پلٹے۔ عازم، آپ لوگ حالہ کا شوق پورا کر دیجیے گا، مگر یہ خیال رہے کہ اس حویلی کی لڑکیاں آوارہ گردی نہیں کرتی۔ پردے کی پابندی کا خیال رکھنا۔ چبھتے ہوئے لہجے میں حکم سنا کر حالہ کے دل پر نشتر کا وار چلا کر وہ بے نیازی سے پلٹ گئے۔ اف توبہ ہے بھابھی، دانی کو پردے کا کتنا خیال رہتا ہے، اسلامی روایات اور اقدار پر تو جان دیتا ہے۔ طاہرہ تفاخر بھرے انداز میں ہنسی۔ ہاں مجھے تو خدشہ ہے شادی ہو گئی تو بیوی بیچاری کی جان عذاب بنائے رکھے گا۔ شاہدہ بھابھی نے لقمہ دیا۔ میں تو خود اس لڑکے کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، کوئی اثر نہیں لیتا۔ آج کل کی لڑکیاں بھلا کب ایسی پابندیاں قبول کرتی ہیں۔ رقیہ جہاں فکر مند سی ہو گئی، حالانکہ ساری توجہ اسی موضوع پر تھی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے دادو جانی، آپ بس دانی بھائی کی شادی نہ کریں۔
بیلا نے جٹ سے بنا سوچے سمجھے مشورہ دیا تو رقیہ جہاں نے بڑی خشمگی نگاہوں سے اسے گورا۔ وہی لڑکی، عقل ماری گئی ہے تیری، بنا سوچے سمجھے بکواس کر ڈالتی ہے۔ انہوں نے جھاڑ پلا دی۔ بیلا، میں تمہاری سعادت سے بہت عاجز ہوں، بڑوں کے معاملے میں آخر تم ٹانگ ہی کیوں اڑاتی ہو؟ طاہرہ بھابی نے بھی بیٹی کو برہمی سے دیکھا۔ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی اماں؟ آپ تو یوں ہی بلا وجہ ناراض ہو رہی ہیں۔ وہ منہ بسور کر حالہ وغیرہ کے ساتھ تیار ہونے کے لیے چل دی، کیونکہ عازم، فیصل وغیرہ انہیں جلد از جلد تیار ہونے کی وارننگ دے کر خود کب کے کپڑے بدلنے جا چکے تھے۔ حالہ، تم بھی چادر اوڑھ لینا۔ اپنے کاسنی سوٹ کو پریس کرتی مونا نے اسے مشورہ دیا، جو موتیا کلر کے جدید قسم کے شلوار سوٹ میں پنک میک اپ کے ساتھ اپنے سیاہ لمبے ریشمی بالوں میں برش کرتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ضروری ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ دانی بھائی شاید ایسے باہر نہ جانے دیں، بہت خار کھاتے ہیں لڑکیوں کے اس طرح بنا چادر کے جانا، انہیں بہت ناپسند ہے۔ مونا نے پھر دانیال حسن کا حوالہ دیا۔ یار، ایک تو تمہارے یہ دانیال حسن ہر بات پر ٹپک پڑتے ہیں۔ حالہ چڑ سی گئی۔ کچھ غلط تو نہیں کہتے نا؟ پردہ اچھی چیز ہے، عورت کو تحفظ کا سا احساس رہتا ہے۔ سارا نے اس کی حمایت کی۔ تبھی فیصل حاجی اور عازم شور مچاتے اندر چلے آئے۔ ہوا کی جان جگرو، ایک تو ہم تمہاری اس تیاری سے بڑے عاجز ہیں، تم لڑکیوں کی قوم ہمیشہ اس معاملے میں مردوں کو شکست دیتی ہے۔ 9 بج چکے ہیں اور یہاں ابھی تک بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہے۔ حاجی کی زبان بغیر فل اسٹاپ کے چل پڑی تھی۔ صرف 5 سیکنڈ ہے تم لوگوں کے پاس، اس کے بعد ہم بلا تاخیر چلے جائیں گے۔ فیصل نے وارننگ دی۔ زیادہ روب جمانے کی ضرورت نہیں، جب ہمارا دل چاہے گا تیار ہو کر آ جائیں گے۔ تم جا کر گاڑی میں باڈی گارڈ کے فرائض سنبھالو۔ ایمان سے مجھے تو ان 420 قریبی لوگوں کے ساتھ جانے میں ہرگز مزہ نہیں آتا، پرس ہمارے خالی کرواتے ہیں اور عیش یہ اڑاتے ہیں۔ یاد ہے بیلا، پچھلی دفعہ بھی خود تو ایک طرف اپنے دوست اور اس کی بہن کو بھی ہمارے پیسوں سے کوک پلوائی تھی، حرام کا مال سمجھ لیتے ہیں۔ مونا نے بھی بنائے لہجے میں کہتے ہوئے انہیں چڑھایا۔ حالانکہ بے اختیار ہنسی نکل گئی، کیونکہ اپنی ذات پر الزام آتے دیکھ کر فیصل اور حاجی بلیوں کی طرح اڑانے لگے تھے۔ اور کیا، ہمیں ان کے ساتھ جا کر کیا فائدہ ملتا ہے؟ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، بس دانی بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ سارا نے احسان جتایا تو فیصل اور عازم کا صبر و ضبط جواب دے گیا۔ دیکھو لڑکیوں، تم مسلسل ہماری ذات پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہو، اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے۔ مزید ہماری شان میں گستاخی کی تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سارا دوش ہمیں کیوں دیتی ہو؟ یہ بڑے بھائی کون سا فرشتہ ہیں؟ فرض کنگالنے کی سازش اور فرض تو ہی انجام دیتے ہیں، ہم تو بس شریک کار ہوتے ہیں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر سارے پول کھولنے لگا۔ چلو تم لوگ بکواس بند کرو، آج کا سارا خرچہ ماں بدولت کے ذمہ ہے، حالانکہ آنے کی خوشی میں سارا بل میں برداشت کروں گا۔ اوکے، سارے اگلے پچھلے حساب چکا دوں گا۔ عازم نے صلح صفائی کرائی تو میدان جنگ میں خاموشی چھا گئی۔ چلو شکر ہے بڑے بھائی نے بھی حاتم تائی کی قبر پر لات مار ہی دی۔ حاجی جو دل چاہے منگواتے رہنا، رعایت ہرگز نہیں کریں گے، کیوں گرلز؟ فیصل نے باہر نکلتے ہوئے شوخی سے پیچھے آتی لڑکیوں کو دیکھا، جنہوں نے سر ہلا کر بھرپور انداز میں تائید کی تھی، اور پھر وہ سب شام تک گھومتے پھرتے رہے۔ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، شیش محل، مزار اقبال، داتا دربار، سب جگہیں حالہ کو دکھا ڈالیں۔ وہ بڑے شوق اور اشتیاق سے رشک آمیز نگاہوں سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ بے شک پاکستان کا حسن بے مثال ہے، وہ تحسین بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچتی۔ عازم نے آج خوب خرچ کر ڈالا تھا، دہی بڑے، چاٹ، کوک، آئس کریم، بہت کچھ کھلا ڈالا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے صرف حالہ کی خاطر کیا تھا، ورنہ باقی ندیدیوں کو تو وہ مرنے کی خاطر زہر بھی خرید کر نہ دیتا۔ انہوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر خوب فرمائشیں کر کے عیش اڑائے۔ شام ڈھلے وہ تھکے ہارے گھر لوٹے تو دانیال حسن کے علاوہ سب شدت سے ان کے منتظر تھے۔ پھر کتنے بے شمار ان گنت لمحے اور ساتیں بنا آہٹ کے دبے پاؤں گزر گئی۔ اسے یہاں آئے ڈھیر سارے دن ہو چکے تھے۔ سب کی بھرپور توجہ، محبتوں اور شفقتوں نے اسے یکسر بدل ڈالا تھا۔ وہ اس بھرے پڑے گھر کا ایک فرد لگنے لگی تھی۔ سبھی اس کا بے حد خیال رکھتے، اس کی چھوٹی بڑی ضرورتوں اور خوشیوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر، معمولی سی خفگی پر سب تڑپ اٹھتے۔ محسن ماموں سے بے حد عزیز رکھنے لگے تھے۔ بقول ان کے حالہ میں مجھے عائشہ کی خوشبو آتی ہے۔ احسن ماموں بھی بہت چاہتے تھے، دونوں ممانیاں بھی اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی، لڑکیاں تو ویسے ہی ان کی دیوانی تھی۔ عازم اور فیصل کی شرارتوں اور چھیڑ چھاڑ سے وہ خوب انجوائے کرتی، جبکہ ہنستے مسکراتے عازم کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر انوکھے رنگ اتر آتے۔ اس کی آنکھیں، اس کے بے قرار لب حالہ جیلانی سے بہت کچھ کہنے کے لیے مچل اٹھتے، اور حالہ بھی نادان یا کم فہم نہ تھی۔ عازم کا والہانہ پن، نگاہوں میں رقم پیغام اس سے ڈھکے چھپے نہ تھے، وہ سب جانتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ عازم کی حوصلہ افزائی کر کے اس کے سنگ ان راستوں پر نہیں چلنا چاہتی تھی جہاں عازم لے جانا چاہتا تھا، کہ ان راستوں پر قدم رکھنے کے لیے نہ اس کا دل آمادہ تھا، نہ ہی پاؤں اٹھنا چاہتے تھے۔ وہ پاگل سے حد درجہ احمق لڑکی تو گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کو دل کے آنگن میں بسا بیٹھی تھی جسے اس کی ذات سے رتی بھر دلچسپی یا انس نہ تھا، جس کے لب نفرتوں کا زہر اگلتے تھے اور لفظ نشتر بن کر اس کی روح میں اترتے تھے، جس نے اس کی آمد کو، اس کی ذات اور وجود کو کوئی اہمیت، کوئی
وقت نہ دی تھی، مگر پھر بھی اس بے تنائی کا زہر پینے کے باوجود دل اس کا تمنائی تھا، عجیب ضدی اور سرکش تھے اس کے جذبے، اس کی آرزوئیں جو ایسے اکھڑ شخص کو پانے کے لیے مچلنے لگی تھی جسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیسے پاگل ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، ہمیشہ ایسے خواب آنکھوں میں بسا لیتی ہیں جن کی تعبیر کبھی مقدر نہیں بنتی۔ حالہ جیلانی نے ابھی چپکے سے ایسا ہی خواب اپنی پلکوں میں سجا لیا تھا جس کے پورا ہونے کا کوئی امکان، کوئی امید نہ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں وہ مایوس نہ تھی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے اس جیسی شوخ و شریر و لاپرواہ لڑکی دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا جو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ دبا نہ سکی تھی۔ دانیال نے ایئر فورس جوائن کی ہوئی تھی اور آج کل وہ ٹریننگ پر سرگودا میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ انہیں آسمان کی وسعتوں کو چھونے کا ازحد شوق تھا، اس لیے انہوں نے لائن یہ فیلڈ منتخب کی تھی۔ ویسے بھی ان کے ارادے، ان کے عزائم بے حد بلند تھے۔ ہمیشہ اپنے وطن، اپنی زمین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور لگن انہیں آگے بڑھنے پر اکساتی تھی۔ آرمی کی جاب تو ان کا پیدائشی خواب تھی، لہٰذا گھر والوں نے بھی ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ حالانکہ رقیہ جہاں تو سخت مخالف تھیں، بیٹے اور بہو کو کھونے کے بعد پوتے کا دکھ دیکھنے کی اب ان میں ہمت نہ تھی، مگر دانیال حسن کے شوق اور عزائم کے آگے بے بس ہو کر ہار گئیں۔ یہ ساری تفصیل اسے مونا نے ایک دن اس کے کوریدنے پر بتائی تھی۔ ان کے عزائم، خیالات اور خواب بہت بلند ہیں، حالہ انہیں اپنی زمین سے، اپنے دیش سے سچا عشق ہے، وہ کھرے محب وطن ہیں۔ یہ فیلڈ، یہ جاب بھی اپنے وطن کی حفاظت اور اس کی آن و تحفظ پر قربان ہونے کے لیے جوائن کی ہے۔ ہم سب ان پر فخر کرتے ہیں۔ مونا اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بڑے پیار اور چاہت بھرے انداز میں دانیال حسن کی فطری خوبیوں کا ذکر کر رہی تھی۔ بلا شبہ دانیال حسن قابل فخر انسان ہیں۔ مونا خدا انہیں اپنے مقاصد اور عزائم میں کامیاب کرے۔ ان کی سوچ عام نوجوانوں سے بالکل مختلف ہے اور بہت بلند ہے۔ سحر زدہ سی حالہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی، تبھی تو خلوص دل سے ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی دعائیں مانگ ڈالیں۔ ان دنوں گیلانی ہاؤس میں قدرے سکون اور خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ عازم، فیصل وغیرہ 15 دن کے بعد پھر ہاسٹل چلے گئے تھے، تاہم حالہ سے ہر ویکنڈ پر آنے کا پکا وعدہ کر کے گئے تھے۔ عازم کا دل تو حالہ کی قربتوں کا خواہاں تھا۔ ان چند دنوں میں وہ حالہ کی محبتوں کے سمندر میں پور پور تک ڈوب گیا تھا۔ اس کے آنگن دل میں دور دور تک اس کی چاہتیں پھول بن کر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان دنوں وہ MBA فائنل ایئر میں تھا۔ تعلیم کے ختم ہوتی بزنس کے ساتھ ساتھ حالہ کو اپنانے کا بھی پکا عزم کر لیا تھا، بس ابھی دل کی خواہشوں پر مصلحت کے تقاضوں کی خاطر پہرے بٹھا رکھے تھے۔ اسے کوئی خدشہ، کوئی ڈر نہ تھا، تاہم قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہ تھا۔ پھر ابھی تو حالہ کے دل کا راز بھی جاننا تھا۔ بیلا اور سارا تو بے حد مسرور تھیں، شکر ادا کرتی کہ گھر میں سکون چھایا ہوا ہے۔ ان کی بالکل نہ بنتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر نوک جھونک اور تکرار لگی رہتی تھی۔ وہ بھی تو انہیں بے حد ستاتے تھے، کبھی پرس سے پیسے اڑا لیے، کبھی پرفیوم لگا لگا کر ختم کر دی، کبھی ان کی مشکلوں سے بنائی پسندیدہ ڈش پر ہاتھ صاف کر لیا، گویا ایک قیامت برپا کیے رکھتے تھے۔ دانیال کبھی کبھار ان کی موجودگی میں آ جاتے تو شکایتوں کے ڈر سے وہ قدرے انسان بنے رہتے، کیونکہ لڑکیوں کی شکایت پر وہ اکثر ڈانٹ ٹپٹ کر لیتے تھے۔ اگر وہ ٹریننگ پر ہوتے تو پھر ان کے عیش ہو جاتے۔ یوں بھی آج کل احسن ماموں بزنس ٹور پر باہر گئے ہوئے تھے۔ محسن ماموں فیکٹری سے رات گئے گھر لوٹتے، گھر میں پھیلی تنہائی سے اکتا کر حالہ کا دل پتہ نہیں کیوں کسی کی کمی شدت سے محسوس کرتا، جسے گمان بھی نہ تھا کہ ایک ایسی لڑکی اس کی رفاقتوں کی تمنا کرنے لگی ہے جس کی ذات سے ہی نہیں، جس کے ملک سے بھی وہ انتہائی حد تک نفرت کرتا تھا۔ وہ لاکھ اس کے خیال، اس کے تصور سے خود کو آزاد کرنے کی کوششیں کرتی، مگر وہ اتنا ہی ٹوٹ کر یاد آتا، تب بے بس ہو کر اپنے بے قرار مچلتے دل کو ڈانٹ دیتی، سرزنش کرتی کہ کیوں ایسے اکھڑ بے حس شخص کا آرزو مند ہے جسے اس کے جذبوں کی خبر بھی نہ تھی۔ اف باری تعالیٰ، یہ جذبہ، یہ خواہش میرے اندر کیوں جاگی؟ وہ الجھ پڑتی۔ اس روز وہ نہا کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ مونا مسکرائی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ حالہ، دانیال بھائی نے تمہارے نام یہ خط بھیجا ہے۔ اس کی ہنسی شرارت آمیز تھی۔ میرے نام خط؟ اس کے ہاتھ تھم سے گئے اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ دانیال حسن اور اسے یاد رکھیں کچھ ناممکن سی بات تھی۔ ان کے خط اور فون وغیرہ اکثر آتے رہتے تھے، مگر حالہ کو یاد نہیں کہ کبھی رسمی طور پر سلام ہی کہا ہو۔ کچھ انہونی سی بات ہو گئی تھی۔ ہاں، خود ہی پڑھ لو، مجھے تو کچھ گڑبڑ سی لگتی ہے، مونا نے چھیڑا تو جانے کیوں اس کے رخسار دہک اٹھے۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنی بے قرار نگاہیں کاغذ کھول کر اس پر جما دیں۔ حالہ جیلانی، میرے وطن کو کوئی دھوکہ یا فریب دینے کی کوشش مت کرنا، میں تم سے بے خبر نہیں۔ اگر کوئی چالاکی دکھانے کی جرات کی تو کبھی معاف نہیں کروں گا، اوکے؟ دانیال حسن۔ اف، یہ چند جملے تھے یا نشتر الفاظ تھے یا زہریلے تیر جو سیدھے اس کی روح کو زخمی کرتے چلے گئے؟ خط کا مفہوم بالکل واضح تھا، وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہے تھے۔ توہین اور ذلت کے جان لیوا احساس سے اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ مونا، تمہارے دانیال بھائی میرے بارے میں کتنی غلط سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اس نے لبوں کو بے دردی سے کاٹتے ہوئے خط مونا کی طرف بڑھا دیا، جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اوف، وہ حد کرتے ہیں یہ دانی بھائی بھی۔
بغیر سوچے سمجھے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مونا نے تیش میں آ کر خط کے کئی پرزے کر ڈالے۔ مونا تمہارے خیال میں کوئی گھٹیا حرکت کر سکتی ہوں جو انہوں نے مجھ پر شک کیا؟ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ مجھے بھی اس دیس کی مٹی سے اتنا ہی عشق ہے، اتنی عقیدت اور پیار ہے جتنا انہیں ہے۔ اس کے تلخ لہجے میں دکھ اور تاسف ابھر آیا تھا۔ پلیز حالہ مائنڈ مت کرو، یوں ہی تمہیں ستانے کے لیے مذاقاً لکھ دیا ہوگا، ورنہ مجھے یقین ہے ان جیسا شائستہ اور سلجھا ہوا انسان ایسی پست سوچ نہیں رکھ سکتا۔ تم فکر مت کرو، میں انہیں ایسا ملامت آمیز خط لکھوں گی، یہ یاد رکھیں گے۔ مونا نے اسے بہلاتے ہوئے اس کی نم نم پلکوں کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ نہیں مونا، تم مت لکھنا، بس رہنے دو، شاید مجھ سے بیزاری اور نفرت کا یہ بھی ایک انداز ہوگا۔ اس نے مونا کو روک دیا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور طنز نے مونا کو شرمندہ کر دیا، تبھی وہ خاموش ہو گئی۔ اس روز وہ کتنی دیر اپسیٹ اور افسردہ سی رہی۔ دانیال کے ان چند جملوں نے اسے روح تک زخمی کر ڈالا تھا۔ کتنا گھٹیا اور سطحی سمجھ لیا تھا اسے، بدگمانی کی ساری حدیں پار کر گئے تھے، بنا کسی وجہ اور جواز کے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ مارے دکھ اور غم و غصے کہ وہ کتنی دیر جلتی اور کڑتی رہی۔ دانیال حسن کے زہریلے جملوں کی بازگشت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر ڈالا تھا۔ رات کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہ کھا سکی، اپنی توہین اور تضحیک کا احساس رہ رہ کر کچوکے لگاتا رہا۔ تب بےکلی اور بے چینی حد سے زیادہ بڑھی تو وہ ان بلا سبب نفرتوں کا جواز ڈالنے کے لیے نانو جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں نماز سے فراغت کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ حالہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر ان کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ نانو، دانیال حسن مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بھرائے ہوئے لہجے میں شکوہ اور کرب پہنا تھا۔ حالہ میری جان، بات کیا ہے؟ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ گھبرا ہی تو گئی، جلدی سے دعا ختم کی اور سسکتی حالہ کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا۔ ان چند دنوں میں وہ انہیں عائشہ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ نانو، وہ مجھ سے بہت بدگمان ہے، اپنے ملک کا دشمن سمجھتے ہیں مجھے۔ ان کی گود میں چہرہ چھپائے وہ کچھ بھی تو پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ آپ بتائیں، میں اس حد تک گر سکتی ہوں کہ وہ میرے کردار پر شبہ کرنے لگ گئے ہیں؟ انہیں میری توہین کرنے کا کیا حق ہے؟ تم خفا نہ ہو چندہ، اسے یوں ہی بے تکی ہانکنے کی عادت ہے۔ انہوں نے حالہ کے بالوں کو سنوارتے ہوئے تسلی دی۔ نہیں نانو، بنا کسی جواز اور سبب کے وہ اتنی نفرت نہیں کر سکتے۔ جانتی ہوں بھارت کے پاکستان سے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، مگر دانیال کو تو یوں سیریس نہیں لینا چاہیے، ان سب کی ذمہ دار میں تو نہیں۔ وہ الجھی سی خفگی بھرے انداز میں بولی۔ رقیہ جہاں نے ایک نگاہ اس کے خفا سے غصے اور برہمی کی شدت سے تمتماتے چہرے پر ڈالی۔ دانیال کی زیادتیوں سے وہ خاصی کپیدہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ تم غلط مت سمجھو اسے، حالہ اس کی تم سے کوئی دشمنی عداوت نہیں جان، بس کچھ حالات اور تلخ واقعات نے اسے ذہنی طور پر اتنے دکھ اور اذیتیں دی ہیں جنہوں نے اس کے جذبات اور احساسات کو سرد اور پتھر بنا دیا ہے۔ تم نہیں جانتی حالہ کہ تقدیر نے اس کے معصوم دل پر کتنے چرکے، کتنے گھاؤ لگائے ہیں۔ وہ حالات کا ستایا ہوا لڑکا ہے، وہ کیسے انہیں بھول سکتے ہیں؟ تلخ واقعات کے ساتھ ساتھ تمہارا ملک بھی اس کی معصوم روح پر زخم لگانے کو ذمہ دار ہے، اور یہ صرف دانی کی سوچ نہیں جان، اس جیسے کئی بچے ایسی سوچ، ایسی ذہنیت رکھتے ہوں گے۔ تقدیر نے میرے بچے پر بڑے ستم ڈھائے ہیں بیٹا، اس کا اعتماد مجروح ہوا، خوشیاں چھینی، ماں باپ جیسی دولت سے محروم ہوا، بھلا کیسے نہ وہ نفرتوں کے الاؤ میں جلے۔ رقیہ جہاں ابدیدہ لہجے میں کہتی ماضی کے اوراق پلٹتی چلی گئی، اور حالہ ارد گرد کا ہوش بلائے پوری کی پوری ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ 1971 کی بات تھی۔ اس وقت ان کے بڑے بیٹے آرمی میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ فیلڈ انہیں بے حد پسند تھی، صرف اپنے شوق کی وجہ سے یہ فیلڈ جوائن کی تھی، ورنہ تو ان کے باقی دونوں بھائی بزنس میں تھے۔ رقیہ جہاں بھی بیٹے کے شوق کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ ان کی بیوی عرفانہ بھی آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر تھیں۔ وہ پچھلے 3-4 سال سے مشرق پاکستان میں رہائش پذیر تھے کہ ان دنوں ان کی ٹرانسفر ڈھاکہ میں ہو گئی تھی۔ عرفانہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ دانیال کی عمر بمشکل 7-8 برس ہوگی۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مشرقی پاکستان کے حالات بے حد خراب تھے۔ 400 تعصب اور نفرت کی آگ پھیل گئی تھی۔ بنگالیوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن بنانے کا مطالبہ کر دیا تھا، جو روز بروز زور پکڑتا چلا گیا۔ ہمسایہ دشمن ملک نے نفرتوں کا زہر پاکستانیوں کی رگوں میں اتار کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ بغاوت اور مخالفت کا سبق پڑھا کر بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ بنگالی محبتوں کے خلوص و پیار کے سارے درس بھلا کر، ایک ہو جانے کے سارے عہد بھلا کر، گلی گلی اور کوچہ کوچہ ایک ہی نعرہ لگاتے۔ محبت کرنے والے دل بدل چکے تھے۔ غیظ و غضب کا طوفان ہر سو پھیل چکا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بسنے والے اپنے قائد کے سارے قول بھلا کر اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ گئے تھے۔ ملکی حالات خطرناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ صلح، امن و آتشی کے سارے جذبے علیحدہ وطن کا نعرہ لگانے والوں کے دلوں سے مٹ گئے تھے۔ دشمن موقع کی طاق میں تھا۔ بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا دیکھ کر، انہیں آپس میں لڑا کر، نفرتوں کا تلخ زہر ان کی رگوں میں اتار کر، ان کی کمزوریوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ حسن گیلانی اور عرفانہ کی ڈیوٹی بگڑتے ہوئے ملکی حالات کے پیش نظر محاذوں پر لگا دی گئی۔ ادھر مشرقی پاکستان میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ مکتی ہامنی کے لوگ بے دردی سے اپنے ہی بھائیوں اور
ہم وطنوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے تھے۔ دانیال بے حد ذہین و فطین بچہ تھا۔ اپنے بنگالی دوستوں کا بدلتا رویہ، ان کے نفرت زدہ چہرے اسے بہت کچھ سمجھا گئے۔ دکھ کا احساس پہلی بار اس کے معصوم ذہن اور دل میں اس وقت جاگا جب وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوست احتشام کے گھر کھیلنے کے لیے گیا تو ان سب کو بدلا ہوا پایا۔ شام آؤ کرکٹ کھیلیں، اس نے لان میں بنگالی لڑکوں کے ساتھ کھیلتے احتشام کو پکارا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ اب نہیں کھیلوں گا، اس نے بڑے رکھائی سے وہیں سے جواب دیا۔ دانی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی چھوٹی بہن جرنا اس کے قریب چلی آئی۔ کیوں؟ میں تو تم لوگوں سے کھیلنے آیا ہوں۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پا رہا تھا۔ امی نے منع کر دیا ہے، ابو بھی ڈانٹتے ہیں کہ دانیال کو یہاں مت آنے دیا کرو۔ 7 سالہ جرنا نے بڑی معصومیت سے بتایا۔ لیکن میں نے تو کوئی غلط حرکت نہیں کی، ہم لوگ تو اچھے دوست ہیں جرنا۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، تم ہمارے دوست نہیں ہو، میرے دوست تو یہ سب لوگ ہیں، تم ہمارے دشمن ہو۔ احتشام کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ اٹھی تھیں۔ شامی پلیز، ہم سب تو بھائی بھائی ہیں۔ پاپا کہتے ہیں ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہماری زبان ایک ہی ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ دانیال نے بڑوں کی طرح اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، تم جھوٹ بکتے ہو، ہمارا وطن، ہماری زبان الگ ہے، ہم سب اپنا الگ دیش بنائیں گے، بنگلہ دیش ہمارے ملک کا نام ہوگا، پاکستان صرف تم ہو، آئندہ یہاں مت آیا کرو۔ میں نہ اب تم سے کھیلوں گا، نہ تمہارے ساتھ اسکول جاؤں گا، اور نہ تم میرے اور جرنا کے دوست ہو۔ ہم سب پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، میرے امی ابو کہتے ہیں ہمارا تم سے کوئی ناطہ نہیں۔ 9-10 سالہ شامی نے نفرتوں کی دبیز چادر اوڑھ کر پل بھر میں خلوص، یگانگت اور محبت کے سارے رشتے توڑ دیے۔ دانیال مایوس اور اداس سا ٹوٹا ہوا دل لیے واپس لوٹ آیا۔ پھر اس روز کی افسردگی اور اداسی دیکھ کر عرفانہ اور حسن گیلانی نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ دشمن کے بہکاوے میں آ کر وہ رشتوں کے بندھن توڑ کر اپنا الگ وطن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے ناطہ توڑنا چاہتے ہیں۔ دانیال یہ سب جان کر کتنے دن افسردہ اور مضطرب پھرتا رہا۔ چونکہ ملک کی فضا سازگار نہ تھی، حالات بدتر ہو چکے تھے، خود ان کی ڈیوٹی محاذ پر لگ چکی تھی، لہٰذا خانہ جنگی کے خطرے کے پیش نظر دانیال کو مغربی پاکستان احسن بھائی کے ہمراہ بھجوا دیا، جو ان دنوں ان لوگوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر وہ بے حد بجھا بجھا اور بے قرار سا رہتا، اتنے سارے چاہنے والوں میں بھی وہ خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا۔ اسے اپنے سارے بنگالی دوست اور وہ سانولی شام کا سا حسن رکھنے والی جرنا ٹوٹ کر یاد آئے۔ کئی بار وہ دادوں سے اور باقی گھر والوں سے چھپ چھپ کر راتوں کو تکیوں میں منہ چھپا کر انہیں شدت سے یاد کر کے سسک پڑتا، اور ہر نماز کے بعد بڑی معصومیت سے اور دکھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا، اللہ میاں پاکستان سلامت رہے، اس کے دونوں حصے قائم و آباد رہیں، دشمن اپنے عزائم میں ناکام ہو جائے، مشرقی پاکستان کبھی الگ وطن نہ بنے، شامی جرنا اور میری دوستی کبھی نہ ٹوٹے۔ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ بس یہ جملے بار بار دہراتے ہوئے سچے دل سے خدا کے حضور دعائیں مانگتا، جانے وہ اتنا باشعور، اتنا سمجھدار اور ذہین اور عام بچوں سے بالکل مختلف سوچ رکھنے والا بچہ تھا۔ حسن گیلانی اور عرفانہ جنگ کی وجہ سے ابھی تک محاذ پر تھے، ان کا صرف ایک ہی خط ملا تھا، حالات بد سے بدتر ہوئے جا رہے تھے۔ 8 سالہ دانیال بے حد بلایا اور بے چین سا پھرتا، اسے ماما اور پاپا بے حد یاد آتے، وہ شدت سے جنگ ختم ہونے اور ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ اکثر بڑے یقین سے احسن ماموں اور دادو سے کہتا، دادو دیکھ لیجیے گا، دشمن کو شکست ہوگی اور پاکستان جیتے گا۔ اچھا دانی، خدا کرے پاکستان یہ جنگ جیت جائے تو تم کیا کرو گے؟ بڑی مامی دلچسپی سے پوچھتی۔ میں اپنے گھر کے اوپر پرچم لہراؤں گا، چراغاں کروں گا، بہت خوشیاں مناؤں گا، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتا۔ خدا تمہارے دل کی خواہش پوری کرے میرے بچے، اس ملک کو ہر آفت، ہر عذاب اور تکلیف سے بچانا میرے مولا، میری دانی کے جذبات کا بھرم رکھنا۔ رقیہ جہاں پوتے کی اجلی پیشانی کو چومتے ہوئے خلوص دل سے باری تعالیٰ سے دعائیں مانگتی۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں انہیں بہو اور بیٹے کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی ٹوٹ کر یاد آتی، جو 3 سال پہلے بیاہ کر انڈیا جا بسی تھی۔ 2 سال پہلے ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، شادی کے بعد پاکستان آئے اور میکے والوں سے ملنے کا انہیں ازحد ارمان تھا، مگر جنگ کی وجہ سے ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس روز اس کی برتھ ڈے تھی، گھر والوں نے اس کی خوشی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کا دل بہلانے کے لیے بڑی سادگی سے اہتمام کر ڈالا تھا، اور پھر عین اس وقت جبکہ وہ بجھے دل کے ساتھ کیک کاٹنے والا تھا، جنگ بندی کے اعلان کے ساتھ ہی پاکستان کے ٹوٹنے کی روح فرسا اور وجود کو ہلا دینے والی خبر نے سب کو مارے صدمے کے ساکت و جامد کر دیا۔ پاکستان نے ہتھیار ڈال کر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور دشمن اپنے ناپاک عزائم اور خطرناک ارادوں میں کامیاب ہو گیا تھا، پاکستان کا بازو کٹ گیا، وہ آدھا ہو گیا تھا۔ دانیال کی ماما نے محاذ پر فرائض کی ادائیگی کے دوران ہی مریضوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، جبکہ اس کے پاپا وطن کے آن پر مر مٹنے والے عظیم انسان کو جنگی قیدی بنا کر بھارت بھیج دیا گیا۔ پے در پہ ملنے والی ان دو ہولناک خبروں نے سب کے ذہنوں اور دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ دانی کا معصوم ذہن اس المناک سانحے کے لیے تیار نہ تھا، وہ مارے صدمے اور دکھ کے پاگل سا ہو گیا تھا، وحشت اور جنون کے عالم میں میز پر کھڑے کھڑے برتھ ڈے کیک کو بغیر کاٹے ہاتھ مار کر نیچے میز سے گرایا اور پھر کسی سے کچھ کہے، کسی کو دیکھے بنا لبوں کو بے دردی سے کاٹتا،
غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے یک دم تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محسن بچے کو سنبھالو، کچھ کر نہ بیٹھے۔ صدمے اور غم سے نڈال پڑتی رقیہ جہاں کا برا حال تھا، باقی سب بھی رنج و الم کی تصویر بن گئے تھے۔ اس لرزا دینے والی عظیم خبر نے سب پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ رقیہ جہاں، بڑی مامی، احسن گیلانی سب ضبط کے باوجود سسک پڑے تھے۔ دانیال جیسے محب وطن بچے کے جذبات و احساسات بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ اسے پے در پے 3 جان لیوا صدمے ایک ساتھ سہنے پڑ گئے تھے۔ تینوں دو کسی عذاب سے کم نہ تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر پاگل کر دینے والے صدمے تھے۔ پاکستان ٹوٹنے کا دکھ، مما کی موت اور حسن گیلانی کے جنگی قیدی بننے کی اذیت۔ اس روز وہ پردے کی ساری خوشی بھلا کر بلک بلک کر رویا۔ احسن چچا، محسن اور باقی سب لوگ اپنا دکھ سینے میں چھپا کر اسے بہلاتے رہے، دلاسے دیتے رہے، مگر اس کے حساس ذہن کے لیے یہ حادثہ بھلا دینا اتنا آسان نہ تھا۔ بعض دکھ، بعض اذیتیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، ان کی ٹھیسیں دل و روح میں زخم ڈال دیتی ہیں۔ دانیال کے ننھے منھے دل پر ایسے ہی زخم پڑ گئے تھے۔ ان دنوں وہ رات دن انگلیوں پر گنتے ہوئے حسن گیلانی کی راہ میں آنکھیں بچھائے سراپا انتظار بنا ہوا تھا، جو کہ ہزارہا جنگی قیدیوں کے ساتھ دشمن کی قید میں تھے۔ ان کی رہائی کے لیے پرامن سمجھوتے اور معاہدے جاری تھے۔ اس کا ایک بار خیر و عافیت کا خط آیا تھا۔ رقیہ جہاں دن رات ان کی سلامتی اور خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ محسن بھائی، احسن بھی خاصے پریشان تھے، اور تب آزمائش کی ان صبر آزما ساعتوں میں کرنل حسن گیلانی کی شہادت کی اطلاع ان سب پر بجلی بن کر گری۔ دشمن کی اطلاع کے مطابق انہیں اور ان کے باقی ساتھیوں کو فرار ہونے کے جرم میں گولی سے اڑا دیا گیا تھا، جبکہ در حقیقت یہ افواہ بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی تھی، محض الزام تراشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ باپ کی موت نے دانیال کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، یک کے بعد دیگرے رونما ہونے والے حادثوں نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ کئی روز وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہا۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی تھی کہ اتنے سارے دکھ اور زخم صرف اس دشمن ملک کی بدولت اس کا مقدر بنے ہیں۔ پے در پے ملنے والے دکھوں نے دانیال کے دل و دماغ میں غم و غصے اور نفرت و بیزاری کی مضبوط جڑیں دشمن ملک کے خلاف دور دور تک پھیلا دی تھیں۔ رگ رگ میں نفرت و انتقام کا زہر پھیل گیا تھا۔ دادوں کی شفقتوں اور چچا چچی اور ان کے بچوں کی بھرپور توجہ اور محبت نیا سے حالات سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ دشمن کے عطا کردہ زخم کبھی بھی نہ بھلا سکا۔ اونچا، لمبا، سرخ و سفید اور مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار دانیال حسن عام لڑکوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے احساسات سب سے جدا تھے۔ وہ بہت وطن پرست، اپنی روایات، ثقافت، تہذیب اور ملک کی آن پر مر مٹنے والا انسان تھا۔ محبتوں کے حصار میں رہنے کے باوجود اس کے مزاج میں گرمی، اکھڑ پن اور تیزی نمایاں تھی۔ شاید وقت اور حالات کے جھڑکوں نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ FSC کے بعد اس نے ایئر فورس جوائن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو رقیہ جہاں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اولین خواہش اور شوق کے آگے سر جھکانا پڑ گیا کہ انہیں پوتے کی خوشیاں اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز تھیں۔ اپنے بدنصیب بیٹے اور بہو کی اس اکلوتی نشانی کو انہوں نے بڑی توجہ، محبت اور بھرپور شفقت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عزیز تو اسے سبھی رکھتے تھے، اس کی خواہش و مرضی اور خوشی کو تمام گھر والے سب سے بڑھ کر اہمیت اور اولیت دیتے تھے، اس کے جذبات و احساسات کا احترام کرتے تھے۔ اس کی وطن سے عقیدت اور جنون کا یہ عالم تھا کہ وہ کھانے پینے اور لباس سے لے کر ہر شے پاکستانی سمبل کی پسند کرتا تھا۔ گھر والے بھی اس کی رائے اور پسند کو مقدم سمجھتے تھے۔ دوسرے کزنز کو بھی نہ چاہتے ہوئے ان کی مرضی اور پسند پر سر جھکانا پڑ جاتا تھا۔ یادوں کا تلخ اور اذیت ناک سفر کرتے کرتے رقیہ جہاں واپس لوٹی۔ اب تم خود ہی سوچو بیٹا، حالات نے، ظالم اور برحم وقت نے جو کاری زخم اس کے دل پر لگائے ہیں، وہ کیسے انہیں بھلا کر دشمن کی خطا معاف کر سکتا ہے؟ وہ بے حد رنجیدہ ہو رہی تھی۔ گمسم سی حالہ لبوں پر خاموشی کے مضبوط قفل ڈالے، ساکت و جامد ہو کر سب کچھ سنتی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ اکھڑ تند مزاج سا بندہ اندر سے اس قدر زخم ہے۔ آپ سچ کہتی ہیں نانو، دانیال حسن بلا اذیتیں دینے والے دشمن کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ان کی نفرتیں بجا ہیں۔ میں شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ شرمندگی کے حصار میں گری حالہ نے بڑے پست اور شکست خوردہ انداز میں کہتے ہوئے دانیال کے دکھوں پر روتی رقیہ جہاں کے آنسو پہنچے۔ تم ناراض نہ ہونا حالہ، وہ دل کا برا نہیں، یوں ہی ملک کی محبت میں اندھا ہو کر الٹی سیدھی ہانک دیتا ہے، ورنہ تم سے کیسے بیزار ہو سکتا ہے چاند؟ تم کوئی اس کی غیر نہیں ہو، سگی پھپھو زاد ہو، خون کا تعلق ہے تم سے، یوں ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ نانو نے اس کے دل کا میل صاف کرنا چاہا تو وہ جانے کیوں تلخ سی ہو کر اندر ہی اندر ہنس پڑی۔ میں اس قابل کہاں نانو جانی کہ وہ مجھ سے کوئی ناطہ، کوئی تعلق جوڑ سکے۔ کاش میں بھی اتنی ہی وطن پرست ہوتی، تب شاید کبھی اس در پر نہ آتی، اور نہ ہی یہ پاگل دل کسی کو دیکھ کر اس کی رفاقتوں کے خواب پلکوں پر سجاتا۔ میں تو شاید اب نگاہ ملا کر اس سے بات بھی نہ کر سکوں۔ اسے ان ساعتوں میں اپنے آپ سے، اپنی ذات، اپنے ملک سے بے پناہ نفرت ہو رہی تھی۔ پھر حالہ جتنی دیر رقیہ جہاں کے پاس بیٹھی، وہ اسے دانیال حسن کی ہی باتیں کرتی رہی۔ تب انہی دنوں عاظم اور فیصل
ویکنڈ پر 2 دن کی چھٹی لے کر گیلانی ہاؤس میں آئے تو یوں لگا جیسے 4 سو ڈھونڈ کے اتر آئی ہوں۔ حاجی کے سیمسٹر ٹیسٹ تھے، لہٰذا وہ بیچارہ پھنس گیا تھا۔ دونوں کے آنے سے ساری بوریات ختم ہو گئی تھی۔ خوب انجوائے کیا۔ دن رات ہنگامہ برپا رہتا، کیرم، بیڈمنٹن، وی سی آر پر پاکستانی ڈرامے جو حالہ بڑے شوق سے دیکھتی تھی، حالانکہ منى وغیرہ کو بالکل لطف نہ آتا تھا۔ جب بھی حالہ فیصل سے منتیں کر کے کسی ڈرامے کی ویڈیو کیسٹ منگوا کر لگاتی، بیلا اور سارا کا منہ بن جاتا۔ اصل میں وہ دونوں انڈین فلموں کی کریزی تھی، مگر دانیال کے ڈر سے آج تک باوجود شوق کے 1-2 کے سوا کوئی فلم نہ دیکھ سکی تھی، جس کا انہیں بے حد ملال تھا۔ یہ 2 فلمیں بھی دانیال کی غیر موجودگی میں حاجی اور فیصل کی لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد انہیں کی بدولت دیکھی تھی۔ چھوڑو حالہ، یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے۔ سارا منہ بناتی اپنے ملک کے شے انہیں گھر کی مرغی دال برابر کی ماننے لگتی تھی۔ ارے نہیں، اتنے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، ریلی ادھر بہت پاپولر ہیں۔ حالہ کھلے دل سے تعریف کرتی۔ ارے رہنے دو، ایسے بکواس پروگرام بھلا کون پسند کرتا ہوگا۔ گپ نہیں ہانکو، وہ بے یقینی سے کہتی۔ ایمان سے یقین کرو، میں سچ کہتی ہوں۔ حالہ نے یقین دلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو ناک منہ چڑھانے بیٹھی تھی۔ اصل میں وہ کبھی کبھی اپنے پابند ماحول سے اکتا جاتی تھی۔ نہیں جی، لکی تو تم ہو، اتنے آئیڈیل اداکار ہوتے ہیں وہاں، قسم سے کیا غضب کی اداکاری کرتے ہیں، سارا نے تنگ آ کر کہا۔ سارا کیا، دانیال حسن کے علاوہ سب کی سوچ تم جیسی ہے، حالہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں اسے سارا کی انڈین فلموں سے اس قدر دلچسپی اچھی نہ لگی تھی۔ ارے کہاں، سب کی ہی سوچ ہوتی تو ہماری عیش نہ ہو جاتے، یہاں تو سب ہی دانی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہائے دانی بھائی، ذرا تو روشن خیال ہوتے۔ سارا کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ شرم کرو ناشکری کہیں کی، اپنی چیزوں کی قدر نہیں تمہیں، میرا بس چلے تو اس دیس میں حیات گزار دوں۔ حالہ نے اسے جھاڑتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ارے تم گزارنے کا وعدہ تو کرو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ دانیال بھائی آئیڈیل انسان ہے، دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی۔ وہ باتونی سی لڑکی بلا تکلف بکواس کیے گئی۔ حالہ کا چہرہ یک دم تپ اٹھا، اسے یوں لگا جیسے سارا نے اس کے دل کے سارے راز جان لیے ہوں۔ فضول مت ہانکو، وہ جھیم سی گئی تھی۔ فضول نہیں، حقیقت ہے حالہ جیلانی، ہمارے دانی بھائی اتنے بھی بری نہیں جو تم ریجیکٹ کر دو۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ خدا کی قسم حالہ، اگر ایسا ہو جائے تو اس گھر میں خوشیاں اتر آئیں۔ اسے سندر سی حالہ بہت بھائی تھی۔ پھر اس جیسی لاپرواہ لڑکی نے جانے کیسے جان لیا تھا کہ حالہ جیلانی اکھڑ اور تنگ مزاج سے دانیال کی محبتیں دل میں چھپائے پھرتی ہے۔ شاید اس نے حالہ کی آنکھوں میں دانیال حسن کے عکس جگمگاتے دیکھ لیے تھے۔ پلیز سارا، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالنا، میں اس قابل کہاں کہ تمہارے پتھر دل دانیال حسن کا مقدر بن سکوں، انہیں پانا تو چاند کو چھو لینے کے مترادف ہے۔ فار گاڈ سیک سارا، ایسی کسی خواہش کا اظہار سر عام مت کرنا، اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مایوسیاں پنہاں تھیں۔ حالہ، سارا نے بے اختیار اسے بازو میں چھپا لیا۔ پاگل لڑکی، جب پانے کی تمنا نہ تھی تو اسے چاہنے کا جرم کیوں کیا؟ میں جانتی ہوں حالہ، تمہارے دل کی زمین پر دانی کی چاہتوں کے پھول مہک رہے ہیں، محبتیں خوشبو کی مانند پھیلتی ہیں۔ تم ہمت نہ ہارو، دانیال حسن اتنے مضبوط تو نہیں کہ تمہارے جذبے انہیں توڑ نہ سکیں، نفرتیں چاہتوں کے سمندر میں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ حالہ، خدا کرے تم وہ خواب پالو جو تمہاری آنکھوں میں بسے ہیں، نٹکھٹ سی سارا گیلانی بڑی سنجیدگی اور نرمی سے بولی۔ تو حالہ نے سوچا، تم کیا جانو سارا گیلانی، بعض جرم خود بخود ہو جاتے ہیں۔ بھلا میں نے کب چاہا کہ اپنی ذات اپنے ملک سے نفرت کرنے والے کو دل میں بساؤں؟ یہ گناہ تو مجھ سے انجانے میں سرزد ہو گیا ہے، جانے اب اس جرم، اس گناہ کی سزا کب تک بھگتنا پڑے، شاید تا عمر تا حیات یہ سزا بھگتتی رہوں۔ پتہ نہیں ہم لڑکیاں ایسی ادھوری خواہش کیوں پال لیتی ہیں جن کے پورا ہونے کی کوئی امید، کوئی آس نہیں ہوتی۔ دانیال حسن، سنا ہے آپ لوگ محبتوں کا درس دیتے ہیں، بڑے کھنکتے ہوئے ایمان بھرے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ سرگودا سے دانیال کا فون آیا تھا، آس پاس کوئی ریسیو کرنے والا نہ تھا تو حالہ نے قریب سے گزرتے ہوئے اٹھا لیا۔ جی ہاں محترمہ، یہ درس صرف دوستوں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو نہیں۔ ادھر سے بڑے زہر خند انداز میں جواب ملا۔ آپ مجھے دشمن سمجھتے ہیں دانیال؟ بالکل حالہ جیلانی، میرا بس چلتا تو آپ کو پاکستان کی سرحد بھی عبور نہ کرنے دیتا۔ اس کی سماعتوں پر دانیال کے الفاظ ہتھوڑا بن کر لگے، اس کے دل میں بے پایاں دکھ اتر آئے۔ اوہ باری تعالیٰ، یہ میرے قدم کن راہوں پر بھٹک گئے ہیں، میں تو بنا سوچے سمجھے بہت آگے نکل گئی ہوں، کیسے نفرتوں کی یہ بلند و بالا دیوار ڈھا سکوں گی؟ درد کے طوفان سے گزرتے وہ بے کل سی ہو گئی۔ دانیال حسن، آپ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں کیا؟ دل کو فریب دینے کے لیے اس نے بے یقینی سے کہا۔ میرے خیال سے اس نفرت کی کوئی انتہا نہیں حالہ جیلانی۔ وہ سنگ دلی کی ساری حدیں پل بھر میں عبور کر گئے تھے۔ حالہ کی روح تک ریزہ ریزہ ہو گئی، بے آواز تیزی سے رخسار بھگوتے آنسوؤں کو ایک ہاتھ سے صاف کیا کہ اپنا دکھ اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ سنیں محترمہ حالہ جیلانی، اگر آپ نے اپنے متعلق میری رائے جان لی ہو تو برائے مہربانی داد و جان کو بلا دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کاردار آواز میں اکتاہٹ نمایاں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ بیزاری اور نفرت کا اس سے بڑھ کر اور کون سا روپ ہو سکتا ہے؟ اور تب رقیہ جہاں کے آتے ہی فون انہیں تھما کر وہ کچھ کہے بنا واپس پلٹ گئی۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے والے تھے۔
وہ پون بھائی کے آنے کی شدت سے منتظر تھی، جو آج کل ہی میں 1 ماہ کے ویزے پر پاکستان آنے والے تھے، اور اس کے بعد حالہ نے ان کے ہمراہ واپس لکھنؤ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ پتہ نہیں کیوں وہ سب کی توجہ بھرپور محبت کے باوجود اکتا سی گئی تھی۔ حالانکہ سب نے اسے ڈھیروں چاہتے اور شفقتیں دی تھی، رقیہ جہاں اسے دیکھ کر جیتی تھی، باقی سب گھر والے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ عظیم تعلیم سے فراغت کے بعد آج کل گھر پر ہی تھا، اور پچھلے دنوں وہ حالہ اور باقی لڑکیوں کو اسلام آباد، پنڈی، پشاور وغیرہ گھمانے پھرانے لے گیا تھا۔ حالہ نے خوب انجوائے کیا تھا، اسے پاکستان کے سارے شہر، سارے نظارے بے حد بھائے تھے، اسے دانیال کی حب الوطنی بے جا نہ لگی۔ واقعی اسی خوبصورتی سرزمین کے لیے، اس قابل فخر دیس کے لیے سب کچھ نثار کر دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ عظیم اس کا بہت خیال رکھتا تھا، حالہ کے لیے اس کی نگاہوں کی وارفتگی اور مفہوم کو سمجھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں رقم پیغام اس نے بنا کہے جان لیا تھا، مگر وہ کیا کرتی، یہاں سارا معاملہ من پاگل کا تھا، جس نے صرف ایک ہی دشمن جاں کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، جس کی نفرتیں اور زیادتیاں بھی جان سے عزیز تھیں۔ اور پھر ان گزرتے دنوں میں اچانک ہی اس کی زندگی کایا پلٹ گئی تھی، جس کے تصور اور گمان اس نے خواب میں بھی نہ کیا تھا، وہ انجانے میں ہی ہو گیا۔ پون بھائی تو نہ آ سکے، البتہ لکھنؤ سے بڑے تایا عباس جیلانی کے خط نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جانے کس طرح خطوط کے ذریعے رقیہ جہاں اور عباس جیلانی میں اس کی زندگی کے بارے میں بات چیت ہوئی، اسے تو بالکل گمان تک نہ گزرا۔ بس بڑے تایا کے اس خط کو دیکھ کر اور پڑھ کر وہ حیران و ششدر رہ گئی۔ یہ خط دادو کے نام تھا، اور جسے حالہ نے بنا پوچھے پڑھ لیا تھا۔ بڑے تایا نے دادو کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: قابل احترام چچی صاحبہ، السلام علیکم، خدا کرے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ مجھے آپ کا نوازش نامہ مل گیا تھا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اگر حالہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی اپنوں میں خوش اور مطمئن ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہاں لائق اور نیک لڑکوں کی کمی نہیں، اور آپ کے زیر تربیت وہ یقیناً قابل فخر بچے ہوں گے۔ آپ جس سے چاہیں حالہ کی زندگی کی ڈور باندھ دیں، میرے لیے خوشی اور فخر کی بات ہوگی۔ پون میاں ادھورے بندے ہیں، اگر میری ان کے علاوہ کوئی لائق اور سمجھدار اولاد ہوتی تو شاید آج حالہ بیٹی میرے آنگن کا چاند بنتی۔ بہرحال آپ سب بھی اس کے غیر نہیں، وہ یقیناً اپنوں میں پرسکون زندگی گزارے گی۔ آپ جلد از جلد یہ فرض ادا کر دیں۔ میری شمولیت ویزے اور پاسپورٹ فی الوقت نہ تیار ہونے کی وجہ سے مشکل ہے، یوں بھی یہاں کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ انیسہ بانو کی جانب سے ڈھیروں دعائیں اور پیار دے دیں، باقی اہل خانہ کو دعائیں اور سلام۔ السلام۔ دعاؤں کا طالب عباس جیلانی۔ خط کیا تھا دھماکہ تھا، جس نے حالہ کے دل دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے علم میں لائے بنا سب کچھ جانے اور کب اور کیسے ہو گیا، اسے تو انکار یا اقرار کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بڑے تایا اس کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئے تھے۔ رقیہ جہاں نے اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر اپنی محبتوں کی زنجیریں اس کے قدموں میں ڈال کر اسے عمر بھر کے لیے بے بس کر دیا تھا، وہ تو انکار یا احتجاج بھی نہ کر سکتی تھی کہ کئی بار اس نے خود ہی جوش و جذبات میں بہہ کر مونا وغیرہ سے کہا تھا کہ اس کا بس چلے تو ساری عمر یہاں رہ جائے، اور اب اس کی یہ خواہش تمنا سب نے ایک انہونا سا فیصلہ کر کے پوری کر دی تھی، اور پھر اس کے سارے جلتے خواب راکھ بن گئے، تمنائیں چپ چاپ لٹ گئیں۔ اس کی عمر بھر کی رفاقتوں کا ساتھی عازم احسن کو بنا دیا گیا تھا۔ جانے یہ کس کا فیصلہ، کس کا انتخاب تھا۔ امید اور آس کے وہ سارے دیپ اس لمحے بجھ گئے جب مونا نے پرمسرت لہجے میں اسے بتایا: لو بھئی حالہ، بڑے بھائی کے تو نصیب جاگ گئے، جو وہ چاہتے تھے وہی پا لیا۔ مونا کا چہرہ کسی انجانی خوشی کے احساس سے کھل رہا تھا۔ کیا مطلب، کیسے جاگے ان کے نصیب؟ حالہ بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ بھئی تم جوان کا مقدر بن گئی ہو، دادو اور باقی لوگوں کا ارادہ تو تمہیں دانیال بھائی کے پلے باندھنے کا تھا، مگر چونکہ فی الحال ان کا دور دور تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں، تو عظیم بھائی نے تمہیں اپنانے کی خواہش ظاہر کر دی، جسے پورا کرنا سب کا فرض بن گیا۔ ایمان سے حالہ میں تو بہت خوش ہوں کہ اتنی پیاری سی لڑکی میری بھابھی بنے گی۔ عظیم بھائی کا تو حال مت پوچھو، یوں لگتا ہے جیسے دو جہانوں کی ساری دولت پالی ہو۔ مونا جانے اپنی ہی دھن میں کیا کچھ کہے جا رہی تھی، اس کے اندر کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ حالہ جیلانی کے دل پر لمحوں میں کتنے طوفان تباہی مچا کر گزر گئے ہیں۔ اس کا بظاہر پرسکون چہرہ کس دکھ کی غمازی نہ کر رہا تھا۔ پھر کتنی دیر مونا اونٹ پٹانگ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے ستاتی اور تنگ کرتی رہی، شادی کے پروگرام بناتی رہی۔ وہ دم سادے اشکوں کے سارے سیلاب لرزتی پلکوں کے اوٹ میں چھپائے، لبوں پر بے نام سی مجروح مسکراہٹ سجائے ہوں ہاں میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔ صرف پوجا ہی نہیں، میں نے چاہا ہے تمہیں۔ دانیال حسن کی وجیح سی تصویر ہاتھ میں تھامے اس کی پشت پر لکھے اس خوبصورت شعر کو زیر لب دہراتے ہوئے وہ بے حد افسردہ ہو رہی تھی۔ اس دشمن جاں کی یہ تصویر اس نے مونا کو خبر کیے بنا چپکے سے اس کے البم سے چرائی تھی۔ جانے کیوں ان تنہا ساعتوں میں اسے وہ شخص ٹوٹ کر یاد آ رہا تھا، جسے اس نے ٹھکرا کر اپنی نفرتوں کی پہچان واضح کر دی تھی۔ یہ شخص اس قابل نہیں حالانکہ تم اس کی پوجا کرو۔ کمرے میں آتی سارا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے تصویر اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ سارا پلیز، یہ حق تو مجھ سے نہ چھینو، اس نے التجا آمیز انداز میں کہتے ہوئے تصویر لینی
چاہیے فضول میں اس تنگ دل کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو، حالہ وہ تو پتھر ہے، اس کی خاطر روک لگانے سے کچھ نہ ملے گا۔ سارا بے حد تلخ ہو رہی تھی۔ اصل میں اسے بھی دانیال کی بے حسی اور اس حرکت پر سخت طیش آ رہا تھا جو اس نے حالہ سے شادی سے انکار کر کے کی تھی۔ بقول سارا کے بھلا حالہ جیسی لڑکی کو خواہ مخواہ ٹھکرانے کی کیا تک تھی؟ ایمان سے دانی بھائی نے شادی سے انکار کر کے سنگین غلطی کی ہے، بہت برے لگنے لگے ہیں مجھے۔ تم بھی انکار کر دیتی، عظیم بھائی کے لیے کوئی اور تلاش کر لیتے، زبردستی کیسے نبھا کرو گی؟ وہ بڑی فکر مند ہو رہی تھی، چہرے پر غم اور غصے کے آثار واضح تھے۔ تصویر حالہ کو نہیں دی تھی، میں نانو کا مان کیسے توڑ دیتی سارو؟ دانیال مجھے ٹھکرانے میں حق بجانب ہیں۔ ان جیسے محب وطن انسان کی نفرتیں میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، مجھے اپنے جذبوں کی توہین کا کوئی ملال نہیں۔ اور تم یہ کیوں بھول گئی کہ عظیم بھی تو میرے تمنائی تھے، ان کی خواہش پر ہی تو یہ سنجوگ ہو رہا ہے۔ یقین کرو میں عظیم کے سنگ بخوشی نبھا کر لوں گی۔ وہ ضبط کا پہاڑ بنی بڑے حوصلے سے یہ سب کچھ کہہ گئی۔ حالہ تم کتنی بہادر کتنی باہمت ہو۔ سارا نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو سارے حوصلے ہار دیتی، شاید زندگی بھی کھو دیتی۔ اسے یوں ضبط اور حوصلے کی چٹان بنا دیکھ کر سارا کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ گیلانی ہاؤس میں ان دنوں خاصی رونق اور چہل پہل سی رہتی، یوں بھی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ صرف 4 دن باقی تھے، گھر میں ہنگامے اتر آئے تھے۔ حاجی اور فیصل بیچاروں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ لڑکیاں ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ کر دانیال کی غیر موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دن میں 2-3 بار لازمی طور پر شاپنگ کے لیے ان دونوں کو گھسیٹ کر ساتھ لے جاتی۔ حالہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بے حد تکلیف دہ ہوتا تھا، مگر سب کی خوشی کے لیے سارے دکھ روح کی وسعتوں میں چھپا کر وہ بھی شریک رہتی۔ عظیم کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا، پردے کا بہانہ بنا کر کمرے میں ہی بند ہو جاتی۔ کسی کو اس کے نوحہ کرتے بے قرار دل کی خبر نہ تھی، سبھی شرم جان کر اسے زیادہ تنگ نہ کرتے، بس سارا کو ہی دل تباہ کی خبر تھی۔ اس کے تایا جان عباس جیلانی بھی اچانک ویزا بن جانے کی وجہ سے شادی میں شراکت کرنے لکھنؤ سے آ گئے تھے۔ تایا ابا کو دیکھ کر وہ ان کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ مہربان اور شفیق سے عباس جیلانی کی آنکھیں بھی اس کی جدائی کے جان لیوا احساس سے بھیگ گئیں۔ عظیم کو اپنے دوست کے والد کی فرم میں عارضی طور پر پنڈی میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی، لہٰذا اس نے فی الحال والد اور چچا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کے بجائے جاب کرنے کو ترجیح دی۔ یوں حالہ کو ودا ہو کر شادی کے 2-3 دن بعد عظیم کے سنگ پنڈی چلے جانا تھا۔ حالہ کے لیے اتنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلے جانا بے حد مشکل تھا، مگر زندگی کا سفر تو بہرحال عظیم کے ساتھ گزارنا تھا۔ یوں بھی اس کے نزدیک پنڈی چلے جانا بہتر تھا کہ دانیال حسن کی ٹریننگ ختم ہونے والی تھی اور ظاہر ہے فلائٹ کے دوران اکثر و بیشتر انہوں نے گھر کا چکر لازمی لگانا تھا، اور حالہ میں اب اس ستمگر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ دل گرفتہ ہو کر سوچتی، جانے یہ دل کے کیسے رشتے کیسے ناطے تھے جو اس نے انجانے میں دانیال حسن کو خبر کیے بنا جوڑ لیے تھے۔ کاش دل ناداں ایسی حماقت نہ کرتا۔ اس کی شادی میں دانیال بھی شرکت کرنے کے لیے کل پرسوں آنے والے تھے۔ حالہ نے دل میں ان کے نہ آنے کی کتنی دعائیں مانگ ڈالی تھیں۔ عجیب ہی خوبصورت اور دلربا سا سما تھا۔ رنگین اورگینزا کے کامدار لہنگے اور بھاری زرتار دوپٹے میں اپنا جگمگاتا ہوا حسین چہرہ لیے وہ پوری طرح سٹپٹا رہی تھی۔ آج اس کی شادی تھی، باہر ایک شور و ہنگامہ برپا تھا، اندر کمرے میں سارا بڑی مہارت اور توجہ دلچسپی سے اسے سجا سنوار رہی تھی، جبکہ وہ دشمن جان چاکلیٹی عوامی سوٹ میں چہرے پر سنجیدگی طاری کیے بڑی چابکدستی اور محبیت سے اس کی تصویریں بنا رہا تھا، اور وہ جو اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً آج اپنے اس قاتل اور سندر روپ میں اس کے سامنے آنا پڑ گیا کہ مووی بنانے کے معاملے میں دانیال خاصے ایکسپرٹ تھے۔ ان کی بنائی ہوئی تصویریں بڑی دلکش آتی تھیں اور اس وقت بناؤ سنگار کرواتی۔ حالانکہ ہر پوز کی تصویر عظیم کی خواہش پر انہیں ہی بنانی پڑی تھی۔ حالانکہ یہ حسین روپ دیکھ کر ان کے تاثرات اور احساسات کیا تھے، اس امر کا اندازہ لگانا بے حد مشکل تھا کہ وجیح چہرے پر وہی ازلی سرد مہری اور سنجیدگی کی گہری چھاپ نمایاں تھی۔ البتہ دلہن بنی حالہ جیلانی کے لیے یہ لمحے بڑے کٹھن اور آزمائشی تھے۔ وہ سخت اپسیٹ ہو رہی تھی، انجانے میں ہی کسی کی سلگتی بے تاثر نگاہوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی انجانی منزلوں سے گزرتے ہوئے وہ اس بے حس شخص کو جھکی جھکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، دانیال حسن، لگتا ہے آپ کا دل محبتوں کی ساری نرماہٹوں سے عاری ہے۔ آپ کو کیا پتہ ایک پاگل سی احمق لڑکی نے انجانے میں کتنی توقعات آپ جیسے پتھر سے باندھ لی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی اجنبیت نے اسے خاصا مایوس کیا تھا۔ وہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی کہ دانیال حسن کی سپاٹ آواز پر چونک پڑی۔ حالہ جیلانی پلیز چہرے پر ذرا مسکراہٹ لائیں۔ آپ کی سنجیدگی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زبردستی ہو رہی ہو، حالانکہ جہاں تک مجھے علم ہے سنجوگ کا یہ بندھن
عازم کی پسند اور خواہش پر بن رہا ہے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے مگر کاٹدار لہجے میں بہت کچھ پنہاں تھا۔ خالہ کا دل چاہا کہہ دے، دانیال حسن ضروری تو نہیں اس بندھن میں میری بھی خوشی اور رضامندی شامل ہو؟ بھئی خالہ تھوڑا سا مسکرا دو، ورنہ یہ خواہ مخواہ خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ اس کی شادی میں تمہاری کوئی مرضی یا رضا شامل نہیں۔ سارا نے اس کے پاؤں کے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتے ہوئے دخل اندازی کی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا دانیال بھائی کو اچھی خاصی بے نقص سنا ڈالے، مگر کچھ لحاظ، کچھ موقع کی نزاکت کا احساس اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں، پوز اچھے آنے چاہئیں تاکہ آجی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ رہے۔ انہوں نے اسے اجنبی لہجے میں تائید کی، جانے کیوں آج ان کی نگاہیں بار بار بہک رہی تھیں۔ خیر شکایت تو بڑے بھائی کبھی کر ہی نہیں سکتے، اتنی سندر سی لڑکی قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ دیکھ لیجیے گا دانی بھائی، وہ اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ سارا نے موقع دیکھ کر انہیں جلانے کے لیے خالہ کی فراخ دلی سے تعریف کی تو وہ بوکھلا سی گئی۔ اللہ خالہ تمہارے پاؤں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، پلیز دانیال بھائی ایک تصویر ان نازک پاؤں کی بھی اتار لیں۔ سارا نے رشک آمیز نگاہوں سے اس کے پاؤں پر نگاہ ڈالتے ہوئے دانیال کو مخاطب کیا، جو کیمرہ فوکس کر رہے تھے اور جن کی نظریں بے ساختہ اس کے پاؤں پر جا ٹھہری تھیں۔ واقعی سفید مہندی رچے پاؤں سفید جگمگاتی پازیب میں بے حد دلکش اور جاذب نظر لگ رہے تھے۔ تب فلش لائٹس کے کتنے ہی انگنت جھماکے ہوئے اور ڈھیر ساری تصویریں پل بھر میں صرف ان دیدہ زیب پاؤں کی بنا ڈالیں۔ خالہ نے گھبرا کر سرخ قالین پر رکھے پاؤں جلدی سے سمیٹ لیے۔ سارا خالہ کو سجا سنوار کر فارغ ہوئی تو دانیال حسن اس کا مکمل عروسی روپ دیکھے بنا نکاح خواہاں کے آنے کا سن کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ خالہ نے بھی شکر ادا کیا کہ ان کی موجودگی نے خالہ کو بری طرح ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ اس کے مچلتے دل نے کتنی بار شدت سے یہ انہونی تمنا کی کہ کاش دانیال حسن میرا یہ روپ، یہ ہار سنگار، یہ عروسی لبادہ صرف تمہارے لیے ہوتا، تب جانے میری خوشیوں کا کیا عالم ہوتا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں کئی بار مسل ڈالی تھیں کہ وہ اس بے رحم شخص کے آگے اشک بہا کر اپنی محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر شادی کے 3 دن بعد ہی اپنے دامن میں عازم کی بے پایاں چاہتے سمیٹے وہ اس کے سنگ پنڈی آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، جانے کیوں وہاں دانیال کی موجودگی میں وہ ہر لمحے ہر گھڑی اذیتوں کی آگ میں سلگتی رہتی تھی۔ حالانکہ عازم کی والہانہ محبتیں اور چاہتیں اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ وہ لاابالی سا کھلنڈرا لڑکا اسے پا کر بے حد مسرور اور شادماں تھا۔ اس نے بلا جھجک پہلے ہی دن خالہ پر اپنے وہ سارے پرجوش جذبے، اپنی بے قراریاں اور بے تابیاں عیاں کر دی تھی۔ بڑی صاف گوئی سے بتا ڈالا تھا کہ اسے پہلی بار دیکھتے ہی سرکش جذبوں نے اس کے حصول کی تمنا کر ڈالی تھی، اور عازم کا دعویٰ تھا کہ اسے پانا اس کی ضد ہی نہیں، زندگی کی اولین خواہش بھی تھی۔ اور تب اس کی وارفتگیاں سن کر خالہ نے بڑے کرب سے سوچا، عازم جی، شاید یہ تمہارے سچے جذبوں کا اثر تھا جو تم نے اتنی آسانی سے مجھے پا لیا۔ کاش کہ دانیال کے دل نے بھی میرے حصول کی ایسی ہی دیوانی تمنا کی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر قدم ہر گام پر وہ بے رحم سا بے حس شخص اپنی تمام تر بے اعتنائیوں سمیت ٹوٹ کر یاد آتا تو وہ نہ جانے کیوں خوفزدہ سی ہو کر عازم کی محبتوں کی چھاؤ تلے پناہ لے لیتی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اس کو بھلانا اس کے لیے زندگی کا کٹھن ترین کام ہے جو شاید وہ کبھی نہ کر سکے۔ عباس جیلانی 15 دن گزار کر واپس لکھنؤ چلے گئے تھے۔ جاتے وقت وہ اسے پنڈی ملنے آئے تھے۔ اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ انہیں خالہ کے مستقبل کی بڑی فکر تھی کہ جانے کیسے لوگوں میں اس کا رشتہ ہو اور آئندہ زندگی کیسے گزرے، مگر اب وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ خالہ کا رشتہ اس کے حسب خواہش اپنوں سے بندھا تھا، اور ان کے لیے یہ بات بڑی اطمینان بخش تھی۔ انہوں نے تمام جائیداد کے کاغذات اور خالہ کے حصے کا بینک بیلنس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے سلسلے میں جو باغ دوڑ اور کوششیں ہوئی تھیں وہ سب رائگاں نہیں گئی تھیں۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد خالہ کو بالآخر پاکستانی شہریت مل گئی تھی۔ تایا جان رخصت ہونے لگے تو خالہ ان سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ خود عباس جیلانی بھی آبدیدہ ہو گئے۔ وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی، گو کہ ذاتی طور پر انہیں دانیال حسن زیادہ پسند تھا، اور وہ دل سے خواہاں تھے کہ خالہ کا سنجوگ اس سے ہو، مگر اس کے انکار سے ان کے دل کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اور یوں خالہ کی شادی عازم سے ہو گئی۔ شاید اس کے نصیب میں عازم کی رفاقت لکھی ہوئی تھی۔ اسے پنڈی آئے 1.5-2 ماہ گزر گئے تھے۔ عازم کی جاب کی وجہ سے وہ شادی کے بعد بمشکل دوبارہ ویکینڈ پر ہی جا سکی تھی۔ عازم کی جاب خاصی تھکا دینے والی تھی، صبح کا گیا شام یا رات کو لوٹتا۔ چھٹی کا ملنا تو بے حد محال تھا، اس لیے وہ بمشکل 2-3 دن کے لیے 2 بار ہی جا سکی تھی۔ مونا، سارا، حاجی وغیرہ بھی چکر لگا گئے تھے۔ ان کے آنے سے خالہ کا وقت اچھا کٹ گیا تھا، خاصی رونق اور ہنگامہ رہا۔ خالہ بھی بہل سی گئی تھی، ورنہ تو عازم کی رات دن بھر کی مستقل جاب سے وہ تنہائی کے آثار میں گری رہتی تھی۔
اکیلی ہونے کی وجہ سے خاصی بولائی اور ہراساں سی رہتی تھی۔ عاظم کو احساس تھا مگر وہ بھی اس معاملے میں مجبور تھا۔ حالت سے دوری بھی قبول نہ تھی اور جاب بھی چھوڑنے پر دل آمادہ نہ تھا کہ یہ جاب مالی اور معاشی لحاظ سے اسے کوئی فائدہ دے رہی تھی، اسٹیٹس میں بھی اضافے کا باعث بن رہی تھی، اور عاظم جیسا ماوی سوچ رکھنے والا زندگی کی خوشیوں میں ایسی چیزوں کو زیادہ اولویت دیتا تھا۔ وہ دانیال سے بالکل مختلف سوچ رکھتا تھا۔ اس کی سوچیں، اس کے خیالات دولت کے گرد ہی گھومتے تھے۔ دانیال تو اس کے خیال میں سطحی سوچ رکھنے والے چھوٹے ذہن کا بندہ تھا۔ اس کی نگاہ میں آسائشیں اور راحتیں پانے کے لیے اگر اپنا آپ بھی فروغ کرنا پڑے تو کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ زندگی چند دن کی خوشیوں کا نام ہے۔ حالہ جیسی لڑکی کے لیے عاظم کی یہ مادی سوچیں، یہ سطحی خیالات بے حد تکلیف دہ تھے۔ جانے کیوں دکھ اور پریشانی کی ان گنت لہریں اس کے وجود میں دوڑنے لگتیں۔ وہ سہم جاتی۔ عاظم کی باتیں، اس کی سوچیں زہر بن کر اس کے رگ و پے میں اتر جاتی۔ دانیال جیسے محب وطن اور اپنی سرزمین سے والہانہ عشق کرنے والے انسان کے مقابلے میں عاظم کا یہ روپ اسے بے حد حیران کن لگتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عاظم اتنا مختلف انسان ہوگا۔ کاش عاظم کے نظریات، جذبات اور احساسات دانیال جیسے ہوتے۔ وہ افسردگی سے سوچتی۔ اس روز سارہ کا فون آ گیا۔ وہ خاصی مسرور لگ رہی تھی۔ ہیلو حالہ، کیسی ہو؟ فائن، تم سناؤ، سب گھر والے کیسے ہیں؟ نانو جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اب؟ اس نے بڑے اشتیاق اور محبت سے سب کا احوال پوچھا۔ ہاں، سب خیریت سے ہیں اور تمہیں دعائیں اور پیار دے رہے ہیں، وصول کر لو۔ سارہ شوخی سے چہکی تو وہ جھیم گئی۔ عاظم بھائی گھر پر ہیں؟ نہیں، آفس سے ابھی نہیں لوٹے۔ ویسے بات کیا ہے؟ تم خاصی خوش لگ رہی ہو۔ حالہ نے اسے کریدا۔ ہاں، بات ہی ایسی ہے کہ ایک گڈ نیوز سنانی ہے تم لوگوں کو۔ ارے تو پھر جلدی سناؤ نا، اتنی دیر لگا کر خواہ مخواہ میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو۔ حالہ پتہ ہے دانی بھائی کی ٹریننگ پچھلے دنوں مکمل ہو گئی تھی۔ آج ان کی فرسٹ فلائٹ ہے۔ ریئلی ہم سب بہت خوش ہیں۔ سارہ کا لہجہ مسرت انگیز تھا۔ واقعی بہت اچھی نوید ہے، سارو مبارک ہو، اس نے خلوص دل سے کہا۔ شکریہ، عاظم بھائی کو بھی بتا دینا، انہیں تو مصروفیات نے اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ ایمان سے سب لوگ تمہیں یہاں بے حد مس کرتے ہیں، کبھی چکر لگاؤ نا۔ سارہ شکوہ بھرے لہجے میں کہتی افسردہ سی ہو گئی۔ ارے تم خفا نہ ہو سارو، عاظم بیچاری کی جاب ہی ایسی ہے۔ ویسے دانیال تو بے حد خوش ہوں گے، خدا انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلتی دعا لبوں پر آئی تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، ان کی برسوں کی تمنا تھی۔ تم بتاؤ نا کب چکر لگاؤ گی؟ سارہ اس سے ملنے کو بےتاب تھی۔ عاظم کو چھٹی ملی تو آ جاؤں گی۔ اصل میں میری طبیعت آج کل اپسیٹ رہتی ہے کہ تم جانتی ہو سارو، یہاں شہر کے حالات ایک بار پھر کس قدر خراب ہیں۔ آئے دن کے بموں کے دھماکوں سے میں بے حد پریشان رہنے لگی ہوں۔ خدا ہمارے وطن کو اپنی امان میں رکھے۔ وہ وجہ بتاتے ہوئے رنجیدہ سی ہو گئی۔ ہاں، خدا میرے ملک کو ہر آفت سے بچائے۔ تقریب کاری بہت بڑھ گئی ہے۔ ان دنوں ملک کے حالات واقعی خاصی حد تک بگڑ رہے تھے۔ آئے دن ہونے والے دھماکوں نے سارے ملک میں دہشت پھیلا دی تھی۔ پھر وہ کئی بار گیلانی ہاؤس گئی۔ عاظم کی مصروفیات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج کل تو اس کے ٹور بھی ہونے لگے تھے، کبھی 4 دن کے لیے کراچی تو کبھی 2 دن کے لیے پشاور اور کبھی ملتان اور کبھی حیدرآباد کا چکر لگ رہا تھا۔ حالانکہ ساتھ ساتھ وہ اسود کو بھی بمشکل وقت دے پاتا جو چند ماہ پہلے ہی اپنے ننھے منھے وجود کے ساتھ حالہ کی تنہائیوں میں رونقیں بکھیرنے چلا آیا تھا۔ وہ ممتا کے جذبے سے روشناس ہو کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اسود نے تو اس کی تنہائیاں بانٹ لی تھی، اسے اکیلے پن کی آگ میں دن رات جلنے سے بچا لیا تھا جو عاظم کی آئے دن کی مصروفیات اور ٹور نے اس کا مقدر بنا دی تھی۔ کتنی عجیب سی بات تھی کہ دنیا کی ساری آسائشیں اور راحتیں پانے کے باوجود وہ بے سکون اور ناخوش تھی۔ اسے دولت سے زیادہ عاظم کی رفاقتیں، اس کی محبت اور بھرپور توجہ درکار تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ عاظم کو اس کی ذات سے دلچسپی نہ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ عاظم نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا اور اب بھی اسے ہی ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ وہ تو اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ حالہ آج بھی اسے ویسے ہی عزیز تھی، وہ اسے آسائشیں دینے کے لیے ہی اتنا کما رہا تھا۔ دولت کی ہوس نے ہی تو اسے چاہنے والوں سے لاتعلق کر دیا تھا، کتنا بے حس بن گیا تھا وہ۔ حالہ اس کی دوری کا، اس کی بے اعتنائی کا شکوہ بھی کرتی تو وہ برا مانے بنا اسے اپنے بازو میں لے کر بڑے پیار سے کہہ دیتا، حالہ ڈارلنگ، یہ سب کچھ میں تمہارا اسود کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ پیسہ انسان کی کمزوری ہے جانم، اس کی پہچان ہے، ناشکری نہیں کرتے۔ وہ بڑے نرم لہجے میں اس کو سمجھاتا۔ مجھے اور اسود کو تمہاری قربتوں کے سوا کسی اور شے کی تمنا نہیں عازی، تم جانتے ہو میں مادہ پرست نہیں، میرا جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سمجھائی۔ فضول بحث مت کرو، دولت میں بڑی طاقت ہے، خوشیاں بھی اس کے بغیر قریب نہیں آتی۔ میں دانیال حسن نہیں جو خالی خلی نظریات اور اصولوں کے لبادے میں لپٹا شرافت، سچائی اور وطن پرستی کے خالی خلی جام پیتا رہوں۔ وہ تمسخر بھرے انداز میں کہتا ہوا تلخ سا ہو جاتا۔ اسے دانیال حسن کے اصولوں، نظریات اور حد سے بڑی وطن پرستی سے سخت چڑ تھی، اور جب بھی وہ کوئی ایسا ذکر کرتا حالانکہ اندر کتنے ہی درد جاگ پڑتے۔ کاش عاظم ایسا کوئی جذبہ تم نے دانیال سے ادھار ہی لے لیا ہوتا، تب میں شاید تم پر اور خود پر ناز کرتی۔
تھی۔ شادی کے بعد اس کا دانیال حسن سے بہت کم سامنا ہوا تھا۔ وہ جب بھی لاہور کا چکر لگاتی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو ان نگاہوں میں پھیلی اجنبیت اس کی روح تک میں برف کی مانند اتر جاتی۔ گھر میں اکثر ان کی شادی کے چرچے رہتے۔ رقیہ جہاں بے حد فکر مند تھی مگر وہ راضی ہی نہ ہوتے تھے۔ رقیہ جہاں سارہ کے لیے دامن پھیلانا چاہتی تھی کیونکہ مونا کا فیصل سے اور بیلا کا حاجی سے رشتہ طے ہو چکا تھا، جبکہ سارہ کے لیے تو یہ سوچنا ہی گناہ تھا وہ شخص جو اس کی اتنی عزیز دوست کی محبت رہ چکا ہو، اسے بھلا وہ عمر بھر کے لیے رفاقتوں کا ساتھی کیسے بنا سکتی تھی، جبکہ دل بے ایمان کو یہ بھی گمان تھا کہ حالہ جلانی کے جذبے یک طرفہ ہرگز نہ تھے، اور پھر دانیال کب اسے اپنانے پر راضی تھا۔ رقیہ جہاں اصرار کرتی تو وہ بڑے اٹل اور مضبوط لہجے میں مسکراتے ہوئے صاف کہہ دیتے، دادو مجھے مجبور مت کریں، میری پسند کوئی عام لڑکی نہیں، میں تو خالص پاکستانی لڑکی سے شادی کروں گا جس میں وطن پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ اے لو بیٹا، تو کیا باقی لڑکیاں دشمن ہیں؟ وطن کے آزار ہیں وہ خفا ہونے لگتی، یہ میں نے کب کہا دادو جان، ویسے سب کی سوچیں اور نظریات ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ خیر چھوڑیں اس فضول موضوع کو، آپ مجھے بہت اچھی سی چائے بنوا دیں، خاصی تھکن ہو گئی ہے۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں موضوع بدل دیتے۔ حالہ ان دنوں انجانے خدشوں میں گھری رہنے لگی تھی۔ اس کی وجہ عظیم کی مشکوک حرکات اور سرگرمیاں تھیں، اور گھر سے آئے دن کی غیر حاضری تھی۔ جانے کیسی جاب اور کیسی مصروفیات تھیں کہ وہ ہر دوسرے دن گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی خفیہ میٹنگ ہوتی، دن رات فون آتے، وہ اتنا مصروف رہنے لگا تھا کہ بیوی اور گھر کا خیال تک بھول گیا تھا۔ حالہ کے لیے یہ سب کچھ بے حد پریشان کن تھا۔ عظیم سے بہت کریدنے کی کوشش کرتی مگر وہ کوئی واضح بات نہ بتاتا۔ حالہ کے دل میں خطرے اور خدشوں کے ناگ سر ابھارنے لگے تھے۔ وہ ایک طوفانی اور قیامت خیز شام تھی۔ موسم کے تیور بے حد خراب تھے، آسمان سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا، وقفے وقفے سے بوندا باندی اور یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ عظیم موسم کی خرابی کی پرواہ کیے بنا تیاری میں مگن تھا۔ آج رات اسے پشاور کسی اہم ٹور پر جانا تھا۔ خلاف معمول وہ بے حد خوش اور مسرور تھا، یوں جیسے لاکھوں کا خزانہ پا لیا ہو یا ملنے والا ہو۔ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ بریف کیس تیار کر کے بالوں میں برش پھیر کر چائے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عظیم نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا اور تب انہی اذیتناک لمحوں میں غیر متوقع طور پر چائے لاتی حالہ کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ عظیم کے لبوں سے ادا ہونے والے جملوں کا مفہوم جان کر اسے یوں لگا جیسے وہ سارے دھماکے، سارے بم اس کے وجود پر گر کر اسے پاش پاش کر رہے ہوں۔ کاش وہ سب کچھ سننے سے پہلے یا تو وہ مر جاتی اور یا پھر سماعتیں زائل ہو جاتی۔ عظیم احسن اس کا شریک سفر، اس کے محب وطن محبوب کا فرسٹ کزن، اسے ٹوٹ کر چاہنے والا وہ شخص جانے فون پر کس سے کہہ رہا تھا، نو سر آپ فکر ہی نہ کریں، سب کچھ بآسانی ہو جائے گا، میں نے گاڑی کی نمبر پلیٹ پھر نئی بنوا لی ہے، کامیابی کے چانسز 100% ہیں سر، پلان فیل نہیں ہوگا۔ اور سوچئے اس سے پہلے جو دھماکے ہوئے ہیں ان کی کسی کو کانوں کان خبر ہوئی ہے جو اب ہوگی؟ اف الفاظ تھے یا زہر میں بجھے نوکیلے تیر یا آتش فشاں پہاڑ کے لاوے، کتنی قیامتیں ان چند ساعتوں میں اس پر گزر گئی۔ سارے وجود میں خوف اور دہشت کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ نہیں سر، میں کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں، میں آج رات پلان مکمل کر کے پشاور چلا جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں سر، مجھے اپنے عزائم میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اب کی بار ہمارا ٹارگٹ صدر کا بارونق بازار ہے، گاڑی ٹھیک 8 بجے سپر مارکیٹ کی دائیں جانب کھڑی ہوگی، وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے سر، میں نے آصف فاروقی کو بھی مطلع کر رکھا ہے، دھماکہ ٹھیک ٹائم پر ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اتنا یاد رہے کہ میں اپنے معاوضے میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہیں ہونے دوں گا، پلان بڑا ہے تو رقم بھی بڑی ہونی چاہیے، اوکے سر بائے۔ میرے رب، یہ عظیم احسن تھا، اتنا مکروہ، اتنا گھناؤنا روپ، انسان تو انسان، اسے تو درندہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ اس کے دل و دماغ میں جکڑ سے چلنے لگے تھے، سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اسے اندر جانے اور عظیم کا بھیانک روپ دیکھنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ چائے اس نے قریب سے گزرتے ملازم لڑکے کو تھمائی اور خود ڈولتے بے جان ہوتے قدموں اور وجود کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ صوفے پر نڈال وجود کے ساتھ گرتے ہوئے اس نے سلگتی ہوئی آنکھیں موند لیں تو احساس ہوا کہ وہ اذیتوں کے پل صراط پر کھڑی ہے۔ یہ تکلیف دہ، یہ کرب انگیز سوچیں اسے پاگل بنا رہی تھی، دل و دماغ کو مفلوج کر رہی تھی کہ اس دیس کا باشندہ ہی غدار وطن ہے، یہ پیارا وطن جو جانوں کے انگن نذرانے دے کر حاصل کیا۔ اس دیس میں دانیال حسن جیسے محب وطن، اس کی آن پر جان جینے والے رکھوالے بھی بستے ہیں، اور اس خوبصورت سرزمین پر اسے روننے والے، مٹا کر تباہ کرنے والے عظیم احسن جیسے غدار وطن قاتل اور دہشت پسند تخریب کار بھی بستے ہیں، جو دولت کی خاطر بک جاتے ہیں، آسائشوں کو پانے کے لیے ضمیر فروش بن جاتے ہیں، لاکھوں جانوں کے خون سے ہولی کھیل کر اپنے لیے دنیا کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ ایسے قاتل، ایسے سفاک اور درندے کتنے خود غرض، کتنے بے رحم ہوتے ہیں۔ غم و غصے کی آگ میں سلگتا ابلتا وجود بری طرح تپ رہا تھا، بن بھیگی پلکوں اور تواتر سے رخسار نم کرتی آنکھوں کے پیچھے وہ سارے روح ہلا دینے والے مناظر لہرانے لگے تھے جو عظیم جیسے سیاہ باطن والے قابل نفرت چہرے تخریب کاری کر کے اور دہشت پھیلا کر انہیں دیکھنے پر مجبور کرتے تھے۔
اف وہ تباہ شدہ مکان، دکانیں، ملبے کے نیچے دبی لاشیں، وہ بجلی کی تاروں سے اڑ اڑ کر جا لگنے والے جسمانی اعضاء، وہ روتے بلکتے زخمی چہرے، وہ معذور لوگ جو بنا کسی جرم کے، بنا کسی گناہ کے ان بے رحم وحشیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کاش عاظم احسن تم نے صفاقی کا لبادہ نہ اوڑھا ہوتا، وطن پرست گھرانے میں جنم لینے والے ضمیر فروش انسان، کاش دولت کی ہوس نے تم سے انسانیت نہ چھینی ہوتی۔ جانے کتنے بے جان لمحے سوچوں کے الاؤ میں جلتے گزر گئے تھے، تب ان سرحد سے گزرتی ساعتوں میں اس نے حب الوطنی کے ایک انوکھے جذبے سے سرشار ہو کر ایک پرعزم فیصلہ کرتے ہوئے وہ تمام رشتے بلا ڈالے جو اس کے اور اسود کے عازم سے بنتے تھے۔ آزمائش کے ان لمحوں میں فرض شناسی کے جذبے نے بیدار ہو کر ساری محبتیں مٹا ڈالی تھیں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، عازم کو گئے آدھ گھنٹہ گزر چکا تھا، اس وقت 7:15 بجے تھے۔ ٹھیک 45 منٹ بعد وہ قیامت خیز دھماکہ ہونا تھا جس سے جانے کتنی جانوں کی تباہی اور بربادی کا خطرہ لاحق تھا۔ اس نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بنا چادر اوڑھی، اسود کو ملازمہ کے حوالے کیا اور ملازم لڑکے کو ساتھ لے کر بڑے بااعتماد قدم اٹھاتی تیزی سے باہر آئی اور رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد ہی وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھی۔ تمام عملہ چوکس ہو چکا تھا۔ ڈی ایس پی اس کا بیان کاغذ پر منتقل کرتے ہوئے بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جس نے ایک رشتے کی خاطر تمام رشتے بلا ڈالے تھے، وہ اور ان کا عملہ اس کی جرأت، ہمت اور حوصلے پر ششدر رہ گئے، اور پھر صرف آدھ گھنٹے میں تمام کارروائی ایک کڑے امتحان سے گزر کر مکمل ہو گئی۔ حالانکہ ہمت اور جرأت سے وہ سب کچھ ہو گیا جو شاید نہ ہو پاتا۔ اس نے کارروائی کے دوران ہر قدم پر پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ صدر کا وہ بارونق علاقہ جو چند ساعتوں بعد تباہی کی زد میں آنے والا تھا، حالانکہ جرأت مندانہ اقدام سے اور پولیس پارٹی کے بروقت چھاپہ مارنے پر تباہ و برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ عاظم پولیس مقابلے میں اس وقت مارا گیا جب وہ بم گاڑی میں فٹ کرنے کے بعد باہر نکل رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ پولیس گاڑی سے نکلتی حالہ پر پڑی تو وہ لمحوں میں سب کچھ جان گیا۔ ریوالور لے کر اسے نشانہ بنا کر فرار ہونا چاہا کہ کسی پولیس والے کی جوابی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ آصف فاروقی موقع سے فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا۔ مزید راز بتانے اور دہشت پسند گروہ کا سراغ لگانے کے لیے اس کا وجود کافی تھا۔ بم کو انتہائی مہارت سے پھٹنے سے 10 منٹ پہلے نکال لیا گیا اور یوں عاظم احسن کا وہ گھناؤنا پلان حالہ جیلانی نے بے نقاب کر کے ناکام بنا دیا۔ یہ اہم خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیل چکی تھی۔ کوئی راز نہ تھا جو پردہ پڑا رہتا۔ اس کا نرم نازک وجود نفرتوں کی زد میں تھا۔ گیلانی ہاؤس کے مکینوں کی نگاہیں شعلے اگل رہی تھیں اور لب نفرت کے پتھر برسا رہے تھے۔ سب حیران و ششدر تھے اس کے اس اقدام پر، اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ بڑی ممانی اور مونک عاظم کی جوان موت پر رو رو کر برا حال تھا۔ رقیہ جہاں حیرت کی تصویر بنی برابر اسے کوسے جا رہی تھی، مگر وہ بے حد پرسکون اور مطمئن تھی۔ بڑی فراخ دلی سے سب کی نفرتوں کے زہریلے تیر دل میں اتارتی رہی۔ کوئی ملال، کوئی رنج نہ تھا اپنے اقدام پر۔ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ فرض شناسی اور حب الوطنی کے خوبصورت جذبے نے اسے کتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا۔ حالہ جیلانی، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو، کیوں ایسے کیا؟ تنے تنے چہرے اور کڑے تیوروں کے ساتھ دانیال حسن اس سے مخاطب تھے۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاں آئے تھے اور پہلی بار شاید براہ راست اس سے مخاطب تھے۔ وہ انہیں سامنے پا کر ذرا بھی تو نروس نہ ہوئی، اسی اعتماد سے اسود کو گود میں لیے سامنے بیٹھی رہی۔ تم چپ کیوں ہو حالہ؟ بتاؤ مجھے، کیوں یہ سب کیا؟ اس کے لہجے میں سختی پنہاں تھی۔ حالہ نے ایک تھکی تھکی نگاہ اس کے وجیز سراپے پر ڈالی۔ دشمن سے نفرت کرنے کا درس آپ نے ہی تو مجھے دیا تھا دانیال حسن۔ کیا مطلب؟ وہ اس کا معنی خیز جملہ نہ سمجھ پائے۔ بہت سادہ سی بات ہے دانیال صاحب، عاظم دولت کے ہاتھوں بک کر اس دھرتی کا غدار بن گیا تھا۔ میں نے سوچا جب ایک وطن پرست اپنے ہم مذہب اور ہم قوم سے اس لیے نفرت کرنے پر مجبور ہے کہ وہ اس کے دشمن ملک سے تعلق رکھتی ہے، تو پھر میں اس پاک سرزمین سے جنم لینے والے ضمیر فروش کو بے نقاب کیوں نہ کرتی؟ دانیال حسن، میں اپنے اقدام پر بالکل شرمندہ نہیں، مجھے اپنے جذبہ انسانیت پر ناز ہے۔ اس کے پرجوش لب و لہجے میں عقیدت، احترام، محبت، سب کچھ اس دھرتی کے لیے پنہاں تھا۔ دانیال مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکے، بس لبوں پر خاموشی کے قفل ڈالے، نگاہوں میں ندامت لیے اسے دیکھتے رہے۔ تب ڈھیر سارے ان گنت دن یوں خاموشی سے سرک گئے۔ وہ اسود کے ہمراہ ذاتی فلیٹ لے کر اس میں شفٹ ہو گئی تھی۔ گیلانی ہاؤس کے مکینوں نے اس سے میل جول چھوڑ دیا تھا۔ بس کبھی کبھار رقیہ جہاں مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کر ڈالتی یا پھر سارا ہی خیریت پوچھ لیتی، ورنہ تو باقی سب نے بے رخی برت کر سارے رشتے بلا ڈالے تھے۔ البتہ بالکل غیر متوقع طور پر دانیال حسن 2 بار اس کے ہاں آ چکے تھے۔ جانے کیوں حالہ کو ان کی آمد اچھی نہ لگتی تھی؟ یوں بھی راگ کو ریدنے کا فائدہ کیا تھا؟ بس اسود کی خاطر وہ ہونٹوں پر قفل ڈالے رکھتی کہ وہ اسود کو بے حد چاہنے لگے تھے۔ اسود بھی خاصا مانوس ہو گیا تھا۔ پولیس اور حکومت نے اس کے اس جرأت مندانہ اقدام پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈھیر ساری رقم اعزاز کے طور پر دینا چاہی۔
تو اس نے شکریہ کے ساتھ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ رقم ان لوگوں کو دے دیں جو تقریب کاری کا نشانہ بن کر معذور ہوئے ہیں۔ گو کہ یہ تلافی نہ سہی، تاہم پھر بھی اس سے گناہونے جرم کا دعویٰ کر کے خود کو تسکین دے سکتی تھی۔ اس روز وہ بے حد اپسیٹ اور اداس تھی۔ اپنوں کی سردمہری اور بے اعتنائی نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا۔ سب کتنے جلد بیگانے بن گئے تھے۔ وہ جان لیوا تنہائی کے آثار میں گری صوفے کی پشت پر سر ڈالے بھیگی آنکھیں موند کر بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ حالہ پلیز، آنسو تو بزدل لوگ بہایا کرتے ہیں۔ پہلی بار فل یونیفارم میں تھکے تھکے سے دانیال کو سامنے پا کر وہ بکھر سی گئی۔ حالہ میری زندگی، وہ صدا کا اکھڑ اور بے حیث شخص، بالکل مختلف روپ میں وجہ چہرے پر نرمیاں لیے اس کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے محبتوں کا درس دے کر اتنی جلدی بھلا ڈالا، حالانکہ میں تو تمہیں کھو کر بھی پوچھتا رہا۔ میری جنونی چاہتوں کا ثبوت یہ تصویریں دیکھ لو۔ انہوں نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے ڈھیر ساری وہ تمام تصویریں اس کے آگے پھیلا دیں جو حالہ کی شادی والی شب اس نے مووی بناتے وقت دانیال نے اتاری تھی۔ وہ تمام تصویریں اس کے پاجیب اور مہندی سے سجے پاؤں کی تھیں۔ تصویروں کی پشت پر اشعار درج تھے جنہیں پڑھ کر اس کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ میرے ہمسفر تیری نظر ہیں، میرے جذبے دل کی یہ شدتیں، تیرا قرض میری بصارتیں، میری دھڑکنیں میری شدتیں۔ سحرزدہ سی حالہ نے بے یقینی سے اپنے قدموں میں بیٹھے اس سنگ دل شخص کو دیکھا جس نے نفرتوں کی شدتوں کے سوا آج تک اس کے دامن میں کچھ بھی نہ ڈالا تھا، جو ہمیشہ اس سے بیزار اور دور رہا۔ وہ بھلا کیسے اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ خواب اور فریب نہ ہو؟ بھلا میرے نصیب اتنے روشن کہاں کہ کوئی مجھ پر نوازشوں کی بارش کرے؟ پلیز دانیال، مجھے فریب مت دیں۔ میرا قابل نفرت وجود ان عنایتوں کے قابل نہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر مت ترس کھائیں۔ میں نے وہ سب کچھ انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا تھا، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں۔ مت آیا کریں یہاں، میں نے تو برسوں پہلے آپ کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے تھے، وہ کاردار لہجے میں کہتے ہوئے مارے بے بسی کے بلک پڑی کہ یہ مہربان چہرہ، یہ جذبے لٹاتی آنکھیں، یہ محبت کی پھوار برساتے لب، سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، دل اعتبار کرنے کو آمادہ نہ تھا۔ حالہ، انہوں نے ندامت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ سنو زندگی، رحم تو میں نے خود پر اب کھایا ہے، میں تو نفرتوں کے روپ میں بھی تمہیں ہی پوجتا رہا۔ محبت کی آگ میں تم تنہا نہیں جلی جان، اس کھیل میں بھی برابر کا شریک رہا۔ مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہے، میں جانتا ہوں میرا نفرت انگیز رویہ ہمیشہ تمہیں اذیت دیتا رہا، مگر حالہ تم خود سوچو، جن آزمائشی حالات سے گزر کر میں نے زندگی کو پایا تھا تو میرا رویہ کچھ بے جا نہ تھا، اور تمہارے اس اقدام نے، اس قابل فخر کارنامے نے تو نفرتوں اور اجنبیت کے وہ سارے فاصلے پاٹ دیے جو ہمارے درمیان حائل تھے۔ بولو زندگی، اب بھی میرے جرم نہیں بخشو گی؟ والہانہ نگاہوں میں وارفتگیاں تھیں اور لبوں سے محبتوں کے چشمے ابل رہے تھے۔ حالہ نے اقرار وفا کے طور پر اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں میں جھکا دیا کہ جذب دل کی شدتیں بالآخر آج سرخرو ہو گئی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔